انہیں صرف رمضان المبارک کے ایک مہینے میں تقوی حاصل ہو سکتا ہے، پرہیزگاری مل سکتی ہے۔ یہ شہر طاعات ہے، شہر عبادات ہے، شہر کا مطلب مہینہ ہے عربی میں۔ اور دیکھیں کتنی سہولیات تمہارے لیے رکھی گئی ہیں کہ شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھا گیا، کہ تمہیں مہینہ بھر شیطان اور اس کی ذریت سے، اس کے حملوں سے بچا کر رب تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں رکھا ہے۔ تو اب میرے عزیزو، تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہمارا دل پاک ہو جائے۔ تھوڑی سی اور محنت اس میں کر لی جائے تو انسان کا باطن پاک ہو جائے۔ تقویٰ کیا چیز ہے اور اس کا حاصل کرنا کیوں ضروری ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ تقویٰ کا مطلب سب سے اہم چیز یہ ہے، اللہ کا خوف۔ یہ بنیادی چیز ہے، یہ بنیادی چیز ہے، اور یہ اگر بنیاد ہے تو ہر عمل میں آپ کے تقویٰ حاصل ہو جائے گا۔ نماز کیوں پڑھتے ہو؟ نماز ایک ڈیوٹی سمجھ کر کے پڑھتا ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں اس کا، یعنی وہ ڈیوٹی ادا کر رہا ہے۔ لیکن نماز میں اگر خوف خدا ہے، اللہ کے ڈر سے پڑھتا ہے، یہی تقویٰ ہے۔ روزہ کیوں رکھ رہا ہے؟ سب محلے میں رکھ رہے تھے، ہم نے بھی رکھ لیا۔ روزہ اس لیے رکھ رہا ہوں کہ لوگ برا نہ سمجھیں یا اسلام کا ایک حصہ ہے، اتنی ہی نیت تھی تو پھر اس نے روزے سے کچھ حاصل نہیں کیا، لیکن اسی روزے کو اللہ کے خوف سے رکھا، یہی تقویٰ ہے۔ تو خوف خدا، اللہ کا خوف آ جانا ہر عمل میں، یہی تقویٰ ہے۔ اور اگر یہ چیز نہیں ہے تو انسان بہت بڑے بڑے گناہ بھی کر جاتا ہے، اسے ڈر نہیں لگتا۔ روزہ چھوڑ دیا، اسے کوئی خوف ہی نہیں ہے، بلکہ دھڑلے سے لوگوں کے سامنے کہتا بھی پھر رہا ہو کہ مجھے یہ سب چیزوں میں وشواس نہیں، یقین نہیں ہے۔ یہ باتیں اس زبان سے آتی ہیں جس کے ہاں اللہ کا خوف ہے ہی نہیں، اللہ کا ڈر نہیں۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، تم پر روزے اللہ نے فرض کیے ہیں تاکہ تمہیں تقویٰ مل جائے، اللہ کا خوف۔ اور یہ کتنی اہم چیز ہے میں آپ کو بتاؤں، خوف خدا۔ خوف خدا کا مطلب کہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، یہ تمہاری پوری باڈی کو صحیح کرتا ہے، اندر سے بھی باہر سے بھی۔ خوف خدا، تم ہر قدم پر اگر یہ سوچتے ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے حدیث پاک میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا بھی گیا احسان کیا ہے، یعنی نیکی کس کو کہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا تم نماز ایسی پڑھو یا عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تم سے تو اتنا احساس تو رہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو ہر عمل میں تمہارے یہ سوچ آئے کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، تمہارے قدم سنبھل جائیں گے۔ آج آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، ادب سے بیٹھے ہیں، حالانکہ ایک آدھے گھنٹے کے بعد جسم کو پھیلنے کی حاجت ہونے لگتی ہے، تھوڑا پیر پھیلا لوں، پیٹھ کو ٹیک دے دوں، نہیں کرتے آپ، اس لیے کہ آپ کو احساس ہے کہ امام صاحب دیکھ رہے ہیں، مفتی صاحب دیکھ رہے ہیں، یا پھر مجمع میں لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہاں پر ہمارے دیکھنے کے احساس سے آپ کے پیر نہیں پھیلتے ہیں، آپ پھیل کے نہیں بیٹھتے۔ تو ہم میاں نہ سزا دینے والے نہ جزا دینے والے ہیں۔ یہی احساس اگر اللہ کے دیکھنے کا ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر آپ کو کسی نگرانی کی ضرورت نہیں، کہیں کسی CCTV کی ضرورت نہیں۔ اللہ کا خوف اگر بندے کے دل میں آ جائے، وہ ہر لمحے، ہر گھڑی، ہر علاقے میں محفوظ رہتا ہے، اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ میرے عزیزو، 4 سال کی عمر ہے امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، 4 سال کی عمر میں روزہ رکھ لیا۔ گرمیوں کی شدت تھی، گھرانہ علمی گھرانہ ہے، باپ بھی بڑے عالم دین، دادا بھی بڑے عالم دین ہیں۔ 4 سال کی عمر میں روزہ تو رکھ لیا، اور جب تھوڑی دوپہر ڈھل گئی، اچھوں کی حالت دھوپ کے دنوں میں خراب ہونے لگتی ہے، تو شام ہونے کو قریب تھی کہ ایک کمرے کے اندر دادا محترم نے پوتے کو بند کر دیا اور کچھ پھل فروٹ ساری چیزیں اندر رکھ کر کے دروازہ باہر سے بند کر لیا۔ کہا بیٹا کھا لینا، میں کسی کو بتاؤں گا نہیں، کسی کو نہیں بولوں گا، 4 سال کی عمر ہے، تمہارا روزہ بھی رہے گا، کھا کر کے تھوڑا پیٹ ہلکا کر لینا۔ تو یہ دروازہ بند کر کے دادا محترم چلے گئے۔ کافی دیر کے بعد دروازہ کھلا تو وہ پھل فروٹ ویسے کے ویسے ہیں، بچہ ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے۔ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، 4 سال کی عمر کی بات کر رہا ہوں، دادا نے آ کر پوچھا بیٹا کھائے نہیں؟ دروازہ بند کر لیا تھا۔
تو 4 سال کی عمر میں مولانا امام احمد رضا کہنے لگے کھا تو لیتا لیکن ہر گھڑی میرا مولا تو دیکھ رہا ہے، جس کے لیے روزہ رکھا وہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے تقویٰ، یہ ہے خوف خدا، کہ اگر یہ کسی کے دل میں بیٹھ جائے، اسے لوگوں کو دکھانے کی یا لوگوں کے اسے دیکھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ میرے عزیزو، تقویٰ حاصل کرنے کا یہ اتنا بہترین راستہ ہے، اتنا بہترین راستہ ہے۔ آپ روزہ ہیں، کس کو پتہ ہے؟ میں روزہ ہوں، کس کو پتہ ہے؟ یہ راز ہے میرے اور اللہ کے درمیان۔ آپ روزہ ہیں، یہ راز ہے آپ کے اور اللہ کے درمیان۔ بہت سارے موقع آپ کے پاس ہیں دن بھر میں، فجر سے لے کر عصر تک کئی مرتبہ وضو میں جانا پڑتا ہے، باضابطہ آپ کلی کر رہے ہیں، آدھا نگل جاتے، کس کو خبر ہے؟ یا کہیں چھپ کر کے کوئی ہلکی سی چیز چبا لیتے، کس کو خبر ہے؟ اس لیے کہ یہ اندرونی معاملہ ہے، راز ہے۔ آپ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، یا نہیں کھا رہے ہیں، نہیں پی رہے ہیں، یہ کوئی دوسرا نہیں کہہ سکتا۔ آپ کے اور آپ کے اللہ کے درمیان یہ راز ہے، اور آپ بچے ہوئے ہیں۔ حلق سوکھا ہے شام کے وقت، اور پیٹ بھی پیٹ سے لگنے آ جاتی ہے۔ کام کرنے والے جانتے ہیں کہ شام ہوتے ہی روزے کا اثر کس قدر ظاہر ہوتا ہے۔ کام کرنے والوں کو زیادہ اثر پڑتا ہے، اے سی میں سونے والوں کو روزہ کہاں پتہ چلتا ہے۔ لیکن اس وقت بھی وہ نہ پانی کا ایک قطرہ حلق میں ڈالنا چاہتا ہے، نہ کوئی چیز چھپ کر کے چبانا چاہتا ہے۔ مجھے بتاؤ میرے عزیزو، کیوں اپنے آپ پر یہ تکلیف اور اپنے آپ پر یہ زیادتی کر رہے ہو؟ آپ کو اندازہ ہوتا ہے یہ میں زیادتی نہیں کر رہا، نہ ہی اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال رہا ہوں، یہ میرے رب کی رضا ہے، میں اسی پر قائم ہوں۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ جب افطاری کا دسترخوان بچھتا ہے اور پہلے ہی آ کر کے لوگ بیٹھتے ہیں، اور یہ سنت بھی ہے، ایسے نہیں کہ بھاگتے بھاگتے آپ آئے، وقت ہوا، کھجور لیے اور کھا گئے۔ افطاری کے وقت سے تھوڑی دیر پہلے بیٹھ جاؤ، تمہارے دسترخوان پر نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، پھل بھی ہیں، میوہ جات بھی ہیں، کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی ہیں، ٹھنڈا شربت بھی ہے، دیکھتے ہوئے بیٹھے ہیں آپ، لیکن ہاتھ نہیں لگاتے ہیں۔ انتظار ہے وقت کا کہ ادھر سورج کے غروب ہونا ہے اور میری افطار ہونی ہے، اعلان سنتے ہیں، اذان سنتے ہیں، اس کے بعد آپ اٹھاتے ہیں، لیکن اتنی دیر تک آپ خاموش بیٹھے ہیں دسترخوان کے پاس، سارے لوگ دیکھتے رہتے۔ یہ وہ منظر ہے جس کو فرمایا گیا رب ذوالجلال بھی اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، رب تبارک و تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو، اور سارے فرشتوں کو بلا کر میرا مولا اعلان فرماتا ہے یہ میرے بندے ہیں، دیکھو یہ شام کا وقت ہے، ان کے حلق سوکھ چکے ہیں، ان کے پیٹ میں بھوک کی شدت ہے، اور ان کے سامنے اچھی نعمتیں پڑی ہوئی ہیں۔ اے فرشتوں دیکھو، میرے ان بندوں میں سے کوئی بھی ان نعمتوں کو ہاتھ نہیں لگاتا، یہ صرف اور صرف میرے لیے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ اور فرشتوں سے اللہ فرماتا ہے تم گواہ ہو جاؤ، ان کی حلق تر ہونے سے پہلے ان کے لیے میں نے جنت لکھ دیا۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے جب افطار کرتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یوں ارشاد فرماتے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، پیاس بجھ گئی، رگیں ٹھنڈی ہو گئی، اور اجر اللہ کے ہاں پکا ہو گیا۔ یہ حضور پاک ہر افطار میں عرض کرتے تھے۔ میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ چھپی ہوئی چیز، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ آپ صرف اور صرف بچے ہیں اللہ کے خوف سے۔ اب سنو حدیث پاک، قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا، اور جنت میں جانے کا پروانہ کچھ لوگوں کو مل جائے گا، اور سب جنت کی طرف جا رہے ہوں گے۔ اس میں بہت سارے لوگ ہیں جو پل صراط پر چل کر کے جنت پہنچیں گے۔ اب جب کافی لوگ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے، ایک جماعت ایسی ہوگی جو پورے راستے میں کہیں نظر نہیں آئی، جنت جانے کے راستے میں کہیں نظر نہیں آئی، لیکن جنت کے دروازے پر وہ پہلے سے موجود تھے، چلے تھے نہیں چلے تھے کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ دوسرے جنتی ان سے پوچھتے ہیں اس جماعت سے کہ تم یہاں کیسے پہنچے اور یہ انعام کس بات کا ہے تمہارے لیے؟ تو وہ جنتی کہتے ہیں ہمیں روزے داروں کی جماعت میں رکھا گیا، ہمارے روزے اللہ کو پسند آئے، اور آج رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ ساری دنیا سے چھپ کر تم میرے لیے روزہ رکھتے تھے، دنیا کو پتہ نہیں تھا تم بھوکے ہو پیاسے ہو، اور اے بندو آج سارے لوگوں کی نظروں سے چھپا کر میں تمہیں جنت پہنچاؤں گا۔ وہ ایک جماعت ایسی ہے جو راستے بھر چلتی ہوئی نظر تو نہیں آئی لیکن جنت میں پہنچ گئی، وہ روزے داروں کی ہے۔ آج یہ تقویٰ حاصل کرنے کا سب سے بہترین راستہ، اور تقویٰ کیوں ضروری ہے؟
اب آپ کے روزے سے کچھ حاصل ہوا نہیں ہوا آپ کو دیکھنا بھی ہے، یہ نہیں کہ کیلنڈر کی طرح گنتے جاؤ، 1 ہو گیا، 2 ہو گئے، 3 ہو گئے، ہوتے جائیں گے، یہ دن تو چلتے رہتے ہیں، گنتے گنتے 20 بھی ہو جائیں گے، 25 بھی ہو جائیں گے، 30 بھی ہو جائیں گے۔ روزے گننے کا حکم نہیں، اپنے آپ کو سرچ کرو اور پھر تھوڑی سی ورزش کرنے کے بعد بندہ ویٹ تول کر کے دیکھتا ہے کم ہوا، گھٹا کہ بڑا، ہر دن دیکھتا رہتا ہے۔ ہاں، ورزش کرنے کے بعد پھر ناپ کر کے دیکھتا ہے میرے جسم کا وزن کتنا گھٹا کتنا بڑا۔ ویٹ گین کرنے والے، ویٹ لاس کرنے والے دونوں بھی برابر چیک کرتے رہتے ہیں۔ روزہ رکھنے کے بعد تمہیں خود کو بھی چیک کرنا چاہیے کہ میرے اندر اب تبدیلی آئی یا نہیں آئی۔ ایک روزہ رکھا اور پھر رات کو تراویح میں کھڑا ہوا، میرے اندر بدلاؤ کتنا ہے؟ کیا اب اللہ کی آیات قرآن کی سنتا ہوں، میرے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں؟ اگر آ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دل نرم ہو گیا، اس روزے نے اثر دکھانا شروع کیا، اور پھر ویسی کا ویسا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے روزے سے آپ کو تقویٰ نہیں مل رہا ہے، آپ کو تقویٰ نہیں مل رہا۔ خوف خدا جب آتا ہے تو انسان کا دل موم ہو جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے، اور اللہ کے عذابات سے، جہنم کے خوف سے، قبر کی سختیوں سے وہ رو پڑتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اللہ رب العزت نے اس دنیا کو ایک محدود وقت کے لیے بنایا ہے، اور ہم تمام مومنین مسلمین اس بات کا عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ قیامت کا آنا حق ہے، اور جس نے انکار کیا وہ اسلام سے خارج ہوا۔ بنیادی چیزیں جو ایمان کی ہیں ہمارے درمیان، ایمان مفصل ہی کو لے لیں تو اس میں ہم یہی کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر۔ 5ویں نمبر پر ہم ایمان لاتے ہیں آخرت پر، یعنی قیامت کے دن پر، اور قیامت کب آئے گی، کیسے آئے گی، اس کے متعلق بھی بہت کچھ آپ نے سنا ہوگا، اور اس چیز کو یاد رکھنا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت پاک اور آپ کی وفات قیامت کی سب سے پہلی نشانی ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی وفات ظاہری، یہ قیامت کے نشانیاں وہاں سے شروع ہو چکی، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چھوٹی بڑی بہت ساری نشانیاں بیان فرمائیں، جن کو 2 چیزوں میں تقسیم کیا گیا، علامات صغریٰ اور علامات کبریٰ، اور تقریباً چھوٹی نشانیاں جتنی تھی وہ ظاہر ہو چکی ہیں۔ بڑی نشانیاں جس میں چند میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل نہ ہو جائیں، یاجوج ماجوج کا نکلنا، دجال کا ظاہر ہونا، دابت الارض کا خروج، سورج کا پچھم سے نکلنا، اور زمین کا دھنس جانا 3 جگہوں سے، یہ تمام بڑی علامات ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ ساری چیزیں ایک کے بعد دیگرے بہت جلدی جلدی پیش آئیں گی۔ آج میں آپ کے سامنے کچھ اہم چیزیں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ حالات جو ابھی نظر آ رہے ہیں، بالکل تیزی سے ہم قیامت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جن علامات کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث میں ہم پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ زمانہ بہت قریب ہے جس زمانے میں ہم آج جی رہے ہیں۔ آپ دیکھیں مہینے بھر میں کیا ہو رہا ہے یہ پتہ نہیں چل پا رہا ہے، اتنی تیزی سے حالات پوری دنیا کے تبدیل ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے سناتا ہوں، اس کے بعد اس کی تشریح میں ہی میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ یہ حدیث پاک حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمران بیت المقدسی، یہ حدیث کے الفاظ یوں بھی ہیں عمران المقدسی خراب یثرب وخراب یثرب خروج ابتداء الملحمتی وابتداء الملحمتی فتح قسطنطینیت وفتح قسطنطینیت خروج الدجال، اور کما قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہوں، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس آباد ہوگا اور مدینہ طیبہ کی ویرانی ہوگی۔ ویران کا مطلب ویسی ویرانی نہیں جس کو ہم عام لفظوں میں ویران کہتے ہیں، بلکہ کچھ چیزوں کی ویرانی کہ لوگوں کا وہاں عبادات وغیرہ سے دور ہو جانا،
اس کو بھی ویرانی کہا جاتا ہے، جیسے کہ آج پوری مسجد نبوی بند ہے۔ تو یہ خراب یثرب اس کو کہا گیا ہے کہ مدینے کی ویرانی ہوگی، اور جب مدینے کی ویرانی ہوگی تو تم سمجھ لینا کہ ملحمت الکبریٰ شروع ہو جائے گی۔ یہ ملحمت الکبریٰ کیا ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی جنگ ہوگی، ایسی جنگ ابتدائے آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک نہیں لڑی گئی ہوگی، اتنے بڑے پیمانے پر یہ جنگ ہوگی۔ اس میں تقریباً پوری دنیا ملوث ہوگی، ایک طرف مسلمین ہوں گے، دوسری طرف ساری قومیں ہوں گی۔ الملحمت الکبریٰ کے متعلق یہ بھی ہمیں ملتی ہے روایات میں کہ اہل روم سے ہمارا مقابلہ ہوگا۔ روم سے مراد آج جو اٹلی ہے، یا یوں سمجھ لیں ان کو اہل الاسفر بھی کہا گیا ہے، گورے لوگ، ان کے ساتھ مقابلہ ہوگا۔ گورے لوگوں میں یہی تمام انگریز آتے ہیں۔ تو ملحمت الکبریٰ ہوگی، اور ملحمت الکبریٰ کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتح قسطنطینیہ تھا، قسطنطنیہ فتح ہوگا۔ قسطنطنیہ آج کے استنبول کو کہا جاتا ہے جو ترکی میں ہے، جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں آج تو اسلامی کنٹریز کے اندر ہی شمار ہوتی ہے، آلریڈی وہ فتح ہے، مسلمان ہیں وہاں پر۔ لیکن وہ کیسے فتح ہوگا؟ اس کے لیے سمجھنا ہوگا کہ قسطنطنیہ پہلے مسلمانوں کے ہاتھوں سے جائے گا، یعنی ترکی کے حالات جہاں تک اس حدیث کو لے کر کے مجھے لگتا ہے کہ خراب ہوں گے، اور استنبول مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کا خروج ہوگا، ظاہر ہوگا۔ اب دجال پیدا ہوگا کہ نکلے گا، کیا ہوگا؟ تو حدیث پاک کی روشنی میں یہ ہے کہ دجال آلریڈی پیدا ہے، موجود ہے، وہ ایک جزیرے کے اندر مقید ہے، جیسے کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طویل حدیث ہے، اس میں موجود ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے ایک سفر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا تھا کہ میں سمندر کے سفر پر تھا، اچانک ہماری کشتی بھٹک گئی اور اس میں جتنے لوگ تھے وہ بہہ گئے، تو میں ایک تختہ پکڑ کر کے اس پر چلتا رہا، یہاں تک کہ وہ ایک جزیرے کے کنارے لا کر تخت نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں اس جزیرے میں گیا تو دیکھا ایک بہت بھیانک شکل والی عورت تھی، اور وہ اپنے بال اچھالتی تھی اور رقص کرتی تھی۔ تو میں نے کہا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں تجھے بتاتی ہوں، اندر چل۔ جزیرے کے اندر ایک محل تھا، وہ اندر جانے کے بعد ایک بہت ہی خوفناک شیطانی شکل کا ایک شخص تھا۔ تو حضرت تمیم داری فرماتے یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا میں بتاتا ہوں، پہلے تو یہ بتا جس دنیا سے تو آ رہا ہے۔ تو اس شخص نے جو وہاں اندر بہت خطرناک شکل کا تھا، اس نے کچھ چیزیں پوچھی، کیا عرب کی زمین کھجوریں دینے لگ گئی؟ تو آپ نے کہا ہاں بالکل کھجوریں دے رہی ہیں، مدینے کی زمین میں کھجور ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کیا دریائے تبری سوکھ گئی؟ دریائے تبری آج اسرائیل کے اندر موجود ہے۔ اس نے حضرت تمیم داری نے کہا نہیں، آج پانی بھرا ہوا ہے۔ پھر اس نے ایک چشمے کے متعلق پوچھا، کیا وہ پانی سوکھ گیا؟ آپ نے کہا نہیں۔ پھر اس نے پوچھا کیا نبی امی آ گئے؟ آپ نے کہا ہاں نبی امی آ چکے، اور انہوں نے اعلان نبوت بھی فرمایا۔ اس نے پوچھا کیا اہل عرب ان سے قتال کیے؟ تو آپ نے کہا ہاں قتال یعنی جنگ کیے ہیں، کہا کئی جنگیں کی ہیں۔ تو ان کے ماننے والے بڑھتے جا رہے ہیں یا گھٹتے جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا ہے آنے والے سن، میں مسیح دجال ہوں، ابھی میرے آنے کا وقت نہیں ہوا، جب یہ تمام چیزیں ہو جائیں گی تو مجھے ظاہر ہونے کا وقت دے دیا جائے گا، یعنی جب دریائے تبری سوکھ جائے اور زخر یا ایسے ہی کچھ نام کا ایک چشمہ ہے وہ سوکھ جائے، اور نبی امی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف لوگ زیادہ کھڑے ہو جائیں، اب وہ میرے آنے کا وقت قریب ہوگا۔ تو میرے عزیزو آج وہی حالات ہیں دریائے تبری کے متعلق۔ آج کے حالات یہ ہے کہ تقریباً اس میں صرف 2.5 فٹ پانی بچ گیا ہے، جو پہلے سے ایک دریا رہا ہے، اس میں ہمیشہ پانی رہا ہے، ندی ہے، اور دیگر علامات ہیں۔ بہرحال میں نے جو حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی، عمران بیت المقدس خراب یثرب، یہاں سے اگر میں شروع کروں کہ بیت المقدس کی آبادی مدینے کی ویرانی ہوئی۔ آج یہ جتنے بھی معاملات آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب یہود کی طرف سے ہیں۔ یہ پورے یہودی اسرائیل کی طرف ہجرت کر کے جا چکے، تقریباً 1920 سے ان کی ہجرتیں چالو ہو گئی ہیں، یعنی دنیا میں جہاں جہاں یہودی تھے ان کو زبردستی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا، جبکہ اسرائیل کوئی ایک کنٹری نہیں تھی، فلسطین تھا، یہ عرب کا ایک حصہ تھا۔ یہ سب ہجرت کر کر کے جاتے رہے۔ شروع میں صرف 4000 یہودی گئے تھے،
آج بڑھتے بڑھتے ان کی تعداد لاکھوں سے زیادہ ہو گئی۔ اب وہاں پر یہ لوگ سب جمع ہو رہے ہیں اور انہوں نے قرار یہ پاس کروایا پورا انٹرنیشنل طریقے سے UN میں کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی یہودی ہے اسے بالکلیہ اختیار ہے کہ وہ جب چاہے اپنے خاندان سمیت اسرائیل ہجرت کر سکتا ہے، اس کی اپنی وہ زمین ہوگی۔ تو انہوں نے یہ قرار پاس کروایا ہے اور پورے یہودی جمع ہو رہے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ تھوڑے سے علاقے سے بڑھتے 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 آج وہ اس بیت المقدس تک پہنچ گئے جو ہمارا قبلہ اول ہے، جہاں سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج کی شروعات ہوئی، عروج کی آسمانوں کی طرف، جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کی امامت فرمائی، اس بیت المقدس تک آ گئے۔ یروشلم پہلے تو یہ تل ابیب میں ان کا کیپٹل ہوتا تھا، وہاں سے یہ حکومت کرتے تھے، لیکن آپ پچھلے چند سالوں میں آپ نے سنا ہوگا امریکہ کے صدر ٹرمپ نے آ کر کے اپنی ایمبیسی کو، اپنے سفارت خانے کو منتقل کر کے یروشلم میں رکھ دیا اور کہا کہ اب ہم یہاں سے یہ سمجھیں گے کہ اسرائیل کا کیپٹل اب بیت المقدس ہے، یعنی یروشلم، جو آج تک نہیں ہوا تھا۔ تو اب یہ پورے طور پر اس کو اپنے انڈر میں کریں گے بیت المقدس کو۔ ان کا پلان یہ ہے کہ بیت المقدس جہاں مسجد یہ قبۃ الصخرہ جو پیلا گنبد آپ کو نظر آتا ہے، اس کو شہید کرنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے، اور وہاں پر ایک ہیکل سلیمانی بنانا ہے۔ ہیکل سلیمانی کیا چیز ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بنی ہوئی وہ عمارت جس کو بعد میں کئی لوگوں نے آ کر کے ظالموں نے ختم کر دیا تھا، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، یہودیوں کا قتل عام ہوا تھا، ان کو وہاں سے نکالا گیا تھا۔ تو یہودی آج بھی یہ عہد کیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم واپس اس زمین پر آئیں گے تو ہم سب سے پہلے یہ ہیکل سلیمانی بنائیں گے، جس کو اب وہ اگر بنائیں گے تو یہ ان کا بنانا تیسری مرتبہ ہوگا۔ 2 مرتبہ وہ عمارت ختم کی گئی ہے، اب یہ تیسری مرتبہ بنائیں گے، اسی لیے اس کو تھرڈ ٹیمپل کے نام سے یاد کیا جا رہا ہے۔ تھرڈ ٹیمپل کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ تیسری مرتبہ اس کو بنانے جا رہے ہیں۔ اب جب یہ بنائیں گے، اس کو آباد کریں گے، آبادی سے مطلب یہ ہے کہ وہاں پر آج بھی اگر آپ جائیں گے بیت المقدس کے ارد گرد، اللہ کی پناہ ان ظالموں نے اتنا ظلم ڈھایا ہے، کئی بازار ایسے ہیں جو 20 25 سال سے بند ہیں، مکڑیوں کے جالے لگے ہوئے ہیں، کرفیو نافذ ہے، وہ مسلمانوں کے ہیں، اور ان کو قتل کرنا، مارنا، ختم کرنا، انہیں ڈرانا، یہ روز کا معاملہ چل رہا ہے۔ اس کے بعد ہوگا یہ کہ ان کی ساری زمینیں یہ لوگ ہڑپ لیں گے مسلمانوں کی، اور اپنی آبادیاں وہاں پر تیزی سے یہ تعمیر کر رہے ہیں، اور بغیر اجازت کے یہ پورے فلسطین میں غزہ پٹی تک آ چکے، اور پھر وہاں سے اپنی آبادیاں، اپنی یہودی کالونیاں بنا رہے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں، اور پھر پکنک پوائنٹس بنا رہے ہیں۔ تو اسی کو حدیث پاک میں یوں سمجھتا ہوں عمران المقدسی، یعنی بیت المقدس کی آبادی، وہاں ایسا آباد کریں گے۔ یہ آبادی یہودیوں کا احتلال، یعنی ان کی حکومت مدینہ طیبہ کو ویران کرے گی۔ مطلب یہ ہے کہ مجھے جہاں تک سمجھ میں آتا ہے کہ لوگ وہاں پر موجود وہ لوگ احترام نہ کریں، یا پھر نمازوں سے غافل ہوں گے، یا تو پھر سارے دنیا اور مال وغیرہ میں پڑ جائیں گے۔ یہ ہو سکتا ہے مدینے کی ویرانی۔ مدینے کی ویرانی سے مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری چیزیں توڑ پھوڑ کر کے ختم کر دی جائیں گی، بلکہ عبادات سے ویران کیا جا سکتا ہے۔ اس کے فوراً بعد یہ دونوں علامتیں مجھے نظر آ رہی ہیں کہ اس طرف بیت المقدس کی آبادی شروع کر رکھا ان یہودیوں نے۔ اب آپ ادھر دیکھیں تو مسجد نبوی پوری مقفل ہے، لاک ہے، لوگوں کو داخل ہونے تک کی آج اجازت نہیں ہے۔ کئی نمازیں گزر گئیں، کئی جمعہ اور کئی خطبے، کہ لوگ ایک وائرس کے ڈر سے مسجد نبوی کے قریب نہیں آ رہے، بلکہ انہیں روکا گیا ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں آنے سے۔ دوسری چیز، اس کے بعد ہی یہ فرمایا گیا کہ ملحمۃ الکبریٰ شروع ہوگی۔ یہ ملحمۃ الکبریٰ یہ سمجھنے کی آج ضرورت ہے، جس کے متعلق فرمایا گیا کہ ایک ایسی بڑی جنگ جو آج تک نہیں ہوئی تھی، اور اس جنگ کی جگہ ملک شام حلب کے پاس ہے، اور وہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث سے اور دیگر جو حدیثیں ہیں اس سے یہ سب پتہ چلتا ہے کہ اس جنگ کی قیادت حضرت امام مہدی فرمائیں گے۔ امام مہدی کون ہیں؟ امام مہدی یہ پیدا ہوں گے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتنی حدیثیں ہیں جو تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہیں امام مہدی کے آنے کے متعلق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اولاد میں آخر زمانے میں میرے نام کا ایک بچہ پیدا ہوگا جو پوری روئے زمین کو عدل سے بھر دے گا،
پوری روئے زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا، اور ان کی صفات بھی یہ بتا دی گئی ہیں کہ وہ کس طرح کی صورت رکھتے ہوں گے۔ اقن الانفی، ان کو یہ کہا گیا ہے کہ سیدھی کھڑی ناک والے ہوں گے، خوبصورت شبی ہوگی، اور ان کے بال گھنگریالو ہوں گے، اور ان کی تمام اوصاف بتائے گئے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں یہ ملتا ہے۔ اب وہ کہاں سے نکلیں گے، کہاں آئیں گے، اس کے متعلق بہت سارے اختلافات ہیں۔ بعض نے کہا مدینہ طیبہ سے، لیکن حدیثوں میں یہ ملتا ہے کہ وہ مشرق کی طرف سے آئیں گے۔ تو امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ اب امام مہدی کب آئیں گے اس کی کچھ علامات میں آپ کو بتا دوں۔ ایک حدیث میں یہ پڑھ رہا تھا، یہ حضرت ابن ماجہ کی حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، ان ثوبان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقتتل عندکم عند کنزکم ثلاثۃ کلہم ابن الخلیفہ ثم لا يصير الى واحد منهم۔ اس حدیث کو بہت توجہ سے سنیں آپ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے کہ تمہارے پاس ایک بہت بڑا خزانہ ہوگا، اس خزانے کے لیے 3 لوگ لڑیں گے آپس میں، اور تینوں بادشاہوں کے بیٹے ہوں گے۔ ایک تخت کے لیے، ایک سلطنت کے لیے 3 لوگ لڑیں گے، اور وہ تینوں بادشاہوں کے بیٹے ہوں گے، اور یہ خزانہ تینوں میں سے کسی ایک کی طرف بھی نہیں جائے گا۔ یہ حدیث صحیح ہے، ابن ماجہ کی حدیث، بخاری اور مسلم نے اس کو صحیح فرمایا ہے، یعنی ان کی شرطوں پر ہے۔ اب یہ حدیث کے مطابق میں نے جو دیکھا زمانے کے حالات میں، آج جو عرب ہے، اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ وہ کون سا خزانہ ہے جس کے متعلق یہ لوگ لڑیں گے، کہاں ہے وہ خزانہ؟ تو ابن کثیر کی روایات میں یہ ملتا ہے کہ ہوا کنز الکعبۃ، انہوں نے کہا کہ وہ خانہ کعبہ کا خزانہ ہے۔ خانہ کعبہ کے اندر کون سا خزانہ ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے پاس آنے والوں سے جو مال جمع ہوتا ہے وہی خزانہ ہے، حجاج کا، معتمرین کا، بلکہ کئی 100 کروڑ، کئی 1000 کروڑ کا یہ خزانہ ہے جو صرف اور صرف حاجیوں سے سعودی عرب کو ملتا ہے۔ اب اسی خزانے کے متعلق لڑیں گے، 3 لوگ لڑیں گے، اور تینوں میں سے کسی ایک کو بھی یہ نہیں ملے گا۔ میں یہ حتمی طور پر نہیں کہتا کہ آج ہی ہونے والا ہے، لیکن حالات یہ بتا رہے ہیں کہ موجودہ جو بادشاہ ہے، اس کے تخت کے دعوے دار آج بھی 3 لوگ ہیں۔ آج جو موجودہ بادشاہ ہے سلمان بن عبدالعزیز، یہ بوڑھا ہو گیا بیچارہ، اب کچھ کام کے لائق نہیں ہے، اس کے بیٹے نے زبردستی تخت ہتھیا لیا ہے۔ اور اس سے پہلے جو کراؤن پرنس تھے، ان 2 لوگ تھے، دونوں کو بھی ہٹایا گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے وہ ولی عہد تھے، کراؤن پرنس کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ کے بعد اس کا نمبر آتا ہے۔ تو پہلے ایک شخص تھا، اس کو ہٹایا گیا، پھر محمد بن نائف غالباً اس کو رکھا گیا، اس کو بھی ہٹایا، اب پھر یہ تیسرے نمبر پر یہ محمد بن سلمان بیٹھا ہوا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جن کو ہٹایا گیا ہے ان کے اندر کی بھوک مری نہیں ہوگی تخت کی، ان کے اندر کی لالچ ٹھنڈی نہیں ہوئی ہوگی، وہ آگ تو بھڑک رہی ہے تخت کو حاصل کرنے کی۔ ابھی حالات یہ بتاتے ہیں عرب کے، سعودی عرب کے، کہ خاندانی بغاوت بہت زوروں پر ہے۔ اس نے اپنے ہی جو ولی عہد ہے ابھی فی الحال کراؤن پرنس ہے، اپنے ہی بھائیوں کو قید میں رکھا ہے، کئی علماء کو قید کیا ہے جو اس کے خلاف بولے۔ تو بہرحال یہ آگ بھڑکے گی، جہاں تک مجھے لگتا ہے ہو سکتا ہے کہ بادشاہ وقت کے مرنے کے فوراً بعد ایک بھونچال آئے گا۔ اور چونکہ اب تک میں نے 3 لوگوں کا ایک تخت کے لیے لڑنا تاریخ میں اس طرح سے مجھے نہیں ملا، ہو سکتا ہے اس بار اتفاق سے ایسا مجھے لگ رہا ہے کہ ایک بادشاہ کے انتقال کے بعد اب 3 دعوے دار اسی خاندان میں موجود ہیں کہ ہم اس تخت پر قابض ہوں گے۔ اب حدیث کو اگر آپ دیکھیں گے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ابن ماجہ کی روایت میں ہے، یقتتل عند کنزکم ثلاثۃ کلہم ابن الخلیفہ، تمہارے خزانے کے لیے 3 لوگ آپس میں لڑیں گے، اور وہ تینوں بادشاہوں کے بیٹے ہوں گے۔ تقریباً آپ دیکھیں گے یہ بادشاہوں کی اولاد میں سے۔ ثم لا يصير الى واحد منهم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ان میں سے کسی ایک کو بھی وہ نہیں ملے گا۔ اب دیکھتے ہیں بعد میں ہوتا کیا ہے۔ اگر ان تینوں میں سے کسی کو بھی نہیں ملتا ہے تو پھر مطلب یہی ہے کہ وہ اسی زمانے کے لیے ہوگی حدیث پاک، اور اگر پھر یہ قابض ہوتے ہیں ہو سکتا ہے بعد میں آنے والے کسی اور 3 لوگوں کے متعلق حدیث ہوگی۔ بہرحال اب یہاں پر میں جو کہہ رہا تھا امام مہدی کے ظاہر ہونے کی جو علامات ہیں وہ کیا ہیں، اس میں یہ بھی فرمایا گیا کہ پوری دنیا میں وبا پھیلے گی۔ دوسری علامت یہ ہے کہ قحط سالی عام ہو جائے گی۔ تیسری علامت یہ ہے کہ زمین میں زلزلے ہوں گے، زمین ادھر ادھر سے دھسے گی۔ تو یہ بعض دوسرے کتب میں ہے، میں نے اس کی تصحیح نہیں کی ہے، لیکن ملحمۃ الکبریٰ ایک بڑی علامت یہ بتائی گئی ہے جنگ کی تیاری۔ میرے عزیزوں،
آپ کو میں بتاؤں کہ آج سوائے مسلمانوں کے ساری قومیں جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہیں، ساری قومیں جنگ کی تیاریوں میں، ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں، ہم تو اپنوں میں مست ہیں، ہمارے بچے اور نوجوان تو آج اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں جیسا ایسا لگتا ہے کہ انہیں اس دنیا سے جانا ہی نہیں ہے۔ بہت سارے نوجوان، ان کی زندگی کا تو بڑا مقصد یہ ہے کہ ایک خوبصورت لڑکی ان کی زندگی میں آ جائے، وہی ہے ان کی زندگی کی معراج سمجھتے ہیں اس چیز کو، جبکہ دوسری قومیں پیدا ہوتے ہی بچوں کی تربیت اسی ماحول میں کر رہے ہیں۔ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسرائیل میں اسے گھڑ سواری اور تیر اندازی سکھانے کے لیے کھڑا کیا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، تقریباً قومیں جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ ساری جنگیں تلوار، ہتھیار، بندوق، گولی بارود سے ہی ہوں گی، جنگ کے بہت سارے طریقے ہیں۔ دنیا ایک نئی جنگ کا بھی سوچ رہی ہے، جیسے بایو ویپن، یعنی بایولوجیکل ویپنز جو ہیں وہ یہی ہیں، جیسے وائرس کا چھوڑنا ایک ساتھ لاکھوں کی موت ہو جائے تو بم گرانے سے تو بہتر ہے۔ لوگ آج اس خیال میں بھی ہیں کہ نیوکلیائی بم گرانے سے بہتر ہے کہ کوئی وائرس چھوڑ دیا جائے تاکہ ایک پوری قوم اس سے تباہ ہو جائے۔ یہ بھی ایک طریقے کی جنگ لڑی جا رہی ہے۔ ایک طریقہ جنگ کا یہ بھی دنیا نے، ترقی یافتہ دنیا ہے، کمپیوٹرائزڈ جنگ، یعنی لوگوں کے حملے کرنا، انٹرنیٹ کے ذریعے سے ان کے پیسے چرانا، پورے کے پورے پیسے بینکوں کے غصب کر لینا، یہ بھی ایک طرح کی جنگ ہے۔ اور دنیا کو کیش لیس کر کے قحط سالی کی طرف یہ لایا جائے گا۔ آپ دیکھیں گے اس کے بعد، ابھی ہم جو لاک ڈاؤن میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بلا ہے، یہ وبا ہے، اس کے بعد کے جو حالات آئیں گے مجھے یہی لگتا ہے کہ پوری دنیا میں قحط سالی عام ہو جائے گی، قحط سالی عام ہو جائے گی، بھوک مری زیادہ ہو جائے گی، لوگ بھوک کی وجہ سے مر رہے ہوں گے۔ میرے عزیزوں، اب یہ ملحمت الکبریٰ جس کارن سے ہوگی، جس وجہ سے ہوگی، وہ اس کی وجہ بھی یہود ہی بتائے گئے۔ یہودی یہ چھیڑیں گے اور کثرت سے مسلمانوں کا قتل کریں گے، اور پھر اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خراسان سے کالے جھنڈے والے نکلیں گے۔ خراسان یا افغانستان اور ایران کا کچھ حصہ ہے، وہاں سے کالے جھنڈے والے نکلیں گے اور وہ اپنے جھنڈے ایلیا میں لا کر، ایلیا بیت المقدس کو کہا ہے حدیثوں میں، وہ وہاں لا کر کے نصب کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں فتح عطا فرمائے گا۔ امام مہدی الملحمت الکبریٰ کی قیادت فرمائیں گے، اب اس میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا، رومیوں کو شکست ہوگی، یعنی اہل الاسفر جس کو گورے لوگ کہا گیا ہے، ان کو شکست فاش ہوگی امام مہدی کی قیادت میں۔ اب اسی میں غزوہ ہند کا بھی تذکرہ ہے، اسی کے دوران کہ غزوہ ہند ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو فتح عطا فرمائے گا۔ ظاہر سی بات ہے، یہ ظلم کے خلاف لڑائی ہوگی، جہاں جہاں ظلم ہوگا اس کے خلاف یہ لڑائی ہوگی، اور زمین کو عدل و انصاف سے بھرنے کے لیے یہ لڑائی ہوگی۔ حدیثوں سے جو مل رہا ہے وہ میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ اب ملحمت الکبریٰ جیسی ہی ختم ہوگی، یعنی یہ جنگ کا خاتمہ ہوگا، تو مومنین جو ہے 3 حصوں میں تقسیم ہوں گے، یہ بھی حدیث پاک میں ہے۔ اس میں سے ایک حصہ قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے نکلے گا، وہی استنبول جس کو میں کہہ رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے اس زمانے میں یہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا ہوگا۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، وہ یہ کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اتنا کہیں گے 3 مرتبہ، یہ فوج صرف اتنا کہے گی تو وہ قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا، یعنی بغیر لڑائی کے، بغیر قتل و قتال کے قسطنطنیہ مومنین کے ہاتھوں آئے گا۔ اب جیسے ہی قسطنطنیہ فتح ہوگا، وہاں ایک افواہ نہیں بلکہ ایک اعلان ہو جائے گا، اور سارے لوگ چونک جائیں گے۔ جیسے ہی قسطنطنیہ کی فتح کی خوشیاں لوگ منا رہے ہوں گے، اچانک یہ اعلان کر دیا جائے گا کہ دجال ظاہر ہو چکا ہے، دجال آ چکا ہے۔ تو دجال کے آنے کی خبر سن کر کے مومنین سب پھر جمع ہوں گے۔ اب دجال اتنا فساد مچائے گا پوری دنیا میں، اتنا کہ جو بھی مومن ہوگا اسے قتل کرے گا۔ مسلمانوں کا سخت ترین وہ دشمن ہوگا، وہ یہ کہے گا کہ مجھے خدا تسلیم کرو، میں اپنی جنت میں تمہیں رکھوں گا۔ لیکن جن لوگوں نے اس کی سختیوں کو دیکھ کر کے اسے خدا کہا، وہ کافر و مشرک مر جائیں گے، اور جو لوگ اس کی تکلیفوں پر صبر کرتے رہ گئے، اللہ رب العزت ان کو بلا حساب و کتاب جنت عطا فرمائے گا۔ دجال کا فتنہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا، جو اب تک اتنا بڑا فتنہ نہیں ہوا تھا۔ وہ بہت بڑی آزمائش ہوگی، پتہ نہیں اس میں کتنے لوگ ثابت قدم رہیں گے، کتنے بہک جائیں گے۔ یہاں تو حال ایسا ہے کہ چھوٹی سی تکلیف پر لوگ اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، تھوڑا سا کچھ ہو جائے تو حکومتوں کے ہاتھوں بک جاتے ہیں کہ نہیں، حالات کے اعتبار سے چلنا پڑتا ہے، وہ کرنا پڑتا ہے۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جب دجال آ کر کے ٹانگ چیر کر کے لوگوں کو دکھائے گا، کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دے گا،
تب پھر باقی سارے ڈر کر کے کیا کہیں گے، واللہ اعلم۔ بس چند ہی وہ مومنین ہوں گے جن کے دلوں میں ایمان سرایت کر چکا ہوگا، وہ ثابت قدم رہیں گے۔ اب اندازہ کرو جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں یہ فرماتے تھے، یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں مسیح دجال کے فتنوں سے، وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے ہوں اس کے فتنوں سے، تو یہ کوئی معمولی فتنہ نہیں ہے۔ تو دجال کا ظہور ہوگا، اس کے بعد پھر وہ محاصرہ کر لے گا حضرت امام مہدی کا، جب وہ ملک شام میں ہوں گے، یہاں تک کہ مسلمان قتل ہو چکے ہوں گے بہت سارے اس کے ہاتھوں۔ اب وہ حضرت امام مہدی اور ان کے جتنے بھی لوگ ہوں گے ان کا محاصرہ کرے گا، تب پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی وہ دجال پگھلے گا جیسے برف گرمی سے پگھلتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا مقابلہ کریں گے اور اس کو اپنے تیر سے شکار کریں گے اور اس کو ختم کریں گے۔ یہ دجال کا خاتمہ ہوگا۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی کا وصال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وصال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا خیر فی العیش بعدہ، یعنی ان کے بعد، امام مہدی کے بعد زندگی میں کوئی بھلائی نہیں رہے گی، سب ختم ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ 5 چیزیں میں نے عرض کی ہیں۔ پہلی چیز بیت المقدس کی آبادی، دوسری چیز مدینہ طیبہ کی ویرانی، تیسری چیز یہ ملحمۃ الکبریٰ جنگ کا ہونا، چوتھی چیز فتح قسطنطنیہ استنبول کی فتح، پانچویں چیز دجال کا ظاہر ہونا۔ یہ ایک کے بعد دیگرے، یہ ترتیب آج میں نے پہلی مرتبہ آپ کے سامنے رکھی ہے۔ بہت سارے لوگ اس میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ کیسے ہوگا۔ اب امام مہدی کے انتظار میں زمانہ بیت گیا، بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے زمانے میں کہا اب آئیں گے تب آئیں گے۔ بہرحال ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ ابھی وہی زمانے میں آئیں، کاش ہمیں دجال کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ بچا کر امام مہدی کی فوج میں داخل فرمائے۔ اس لیے کہ اس زمانے میں ہم دور دور تک دیکھتے ہیں، ہمارا کوئی قائد نظر نہیں آتا، ہمارا کوئی لیڈر نظر نہیں آتا جو ہماری قیادت کرے اور ہمارے لیے حق کی آواز بلند کرے۔ اب صرف اور صرف مجھے لگتا ہے، دیکھیں اب وہ مجدد کا زمانہ بھی ختم ہوتا نظر آ رہا ہے، حالانکہ ہر 100 سال پر ایک مجدد آتا ہے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری دنیا کے مومنین نے، اکثر لوگوں نے اپنا مجدد تسلیم کیا۔ ان کا زمانہ بیت کر 100 سال سے زیادہ ہو رہے ہیں، اس کے باوجود اب تک لوگوں نے پھر کسی مجدد پر اتفاق نہیں کیا۔ ہوں گے ضرور، لیکن اپنے اپنے علاقے کے اتفاق سے کثیر لوگوں کے لیے کوئی ایک تجدیدی کارنامہ کرنے والا ہمیں نظر نہیں آتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں شاید اب جو مجدد آئے گا وہ امام مہدی ہی ہوں گے، امام مہدی ہی کی شکل میں، جو پوری تمام تر فتنوں اور موجودہ اختلافات کو ختم فرما کر ہمیں امت مصطفیٰ کو کی وحدت اور ساری صفوں کو آپ ترتیب دیں گے۔ وہی شاید زمانے کا بھی انتظار باقی ہے۔ میرے عزیزو، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت تشریف لائیں گے اس وقت ان کی بھی دشمنی کی جائے گی، اور وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہوگا۔ بعض لوگ رمضان کے آتے ہی یہ بحث بھی شروع کرتے ہیں۔ مجھے آج ہی ایک میسج یہ بھی آیا کہ ترکی کے ایک شیخ ہیں، انہوں نے کہا یہ جو آنے والا رمضان ہے یہ معمولی رمضان نہیں ہے، یہ امام مہدی کے ظہور کی علامات دکھا رہا ہے۔ بہرحال امام مہدی کے ظہور کی علامات انہوں نے اپنے اپنے اعتبار سے دیکھا ہوگا۔ میں حتمی طور پر کوئی بات نہیں کہہ سکتا، یقینی طور پر کوئی بات نہیں کہہ سکتا، اور وہ علامات جو امام مہدی کے ظاہر ہونے کی بتائی گئی وہ رمضان المبارک میں، اور خانہ کعبہ کا طواف چل رہا ہوگا اور ہر طرف سے لوگ وہاں پر جمع ہوں گے۔ اب یہ بیت المقدس، خانہ کعبہ کے حجر اسود اور حتیم کعبہ کے درمیان، یعنی خانہ کعبہ کا جہاں دروازہ ہے اس دروازے کے پاس آپ کھڑے ہو کر کے اعلان فرمائیں گے اور موجودہ لوگ سب آپ کے ہاتھ پر بیعت فرمائیں گے۔ لیکن آج کے حالات تو ایسے ہیں کہ طواف سے ہی انہوں نے روک رکھا ہے، پورے خانہ کعبہ کو سیل کر کے رکھا ہے، مختصر لوگوں کو جانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب کہ جب امام مہدی آئیں گے خانہ کعبہ کھلا ہوگا اور لوگ کثرت سے طواف میں ہوں گے، تو اگر اللہ رب العزت نے ہمارے مقدر میں اسی رمضان کو رکھا ہے تو ہم تو شدت سے انتظار کر رہے ہیں کہ مولا تعالیٰ ہمیں ایسے مہدی کا انتظار ہے جس کی خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پاک سے تعریف فرمائی ہے کہ وہ میری اولاد میں، فاطمہ کی اولاد میں میرا ایک بیٹا ایسا ہوگا جو پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ ہم تو اس مہدی کے انتظار میں ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، آج کی یہ ضروری باتیں تھیں، اور پھر کچھ چیزیں جو اس سے ملتی جلتی ہیں وہ یہ بھی میں بتا دوں۔ عام المجاعہ یعنی پورے بھوک کا سال ایسا بھی آئے گا کہ بعض روایات یہ بتاتی ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کا گوشت کھانے کی کوشش کریں گے۔ آج یہ لاک ڈاؤن کے بعد، ختم ہونے کے بعد آپ حالات دیکھیں کہ کتنی لوٹ ماری ہوتی ہے،
لوگوں کے پاس مال نہیں ہوگا، پیسہ نہیں ہوگا، سامان نہیں ہوگا، راشن نہیں ہوگا، پھر کیا کیا معاملات ہوتے ہیں وہ دیکھا جائے گا بعد میں۔ لیکن احادیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ قحط سالی سے لوگ ایک دوسرے کو مارنے کی کوشش کریں گے اور لوگ بیچے جائیں گے۔ اب وہ زمانہ ایسا ہوگا کہ تم اتنے فتنوں میں مبتلا کر دیے جاؤ گے کہ قبرستان سے گزرتے ہوئے تم یہ کہو گے قبر کو دیکھ کر کہ کاش اس کی جگہ میں ہوتا تو بہت اچھا ہوتا، کہ جو قبر میں سویا ہے وہ محفوظ ہے، کیونکہ وہ ان فتنوں سے پہلے ہی دنیا سے چلا گیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر حدیث بالکل 100% صادق نظر آتی ہے۔ آج خود ہماری حالت ایسی ہے کہ ان حالات کو دیکھ کر اور آنے والے حالات کو دیکھ کر ہم خود ہی یہ سوچ رہے ہیں ہم سے پہلے جو قبرستان چلے گئے وہ بہت ہی محفوظ چلے گئے، وہ بہت مامون چلے گئے، اچھے اوقات میں وہ لوگ چلے گئے۔ آج کی حالات تو یہ ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد 10 لوگوں سے زیادہ ہمارے جنازے میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ آج کل جو مر رہے ہیں ان کے لیے قانون ایسے لگائے گئے۔ عزیزان گرامی وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فتنوں کے حالات سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ ایک حدیث پاک یہ بھی میں کئی الفاظ کے بجائے خالی ترجمہ اور تشریح اور مفہوم بیان کر کے گزر گیا۔ اگر میں سارے احادیث لفظ بلفظ بیان کرتا تو کافی طویل ہو جاتی۔ حدیث میں یہ بھی ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرب کا کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جس میں فتنہ نہ ہو۔ یہ بھی علامات امام مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے۔ اور یہ بھی فرمایا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ پوری دنیا میں مال اتنا ہوگا کہ اگر کسی کو 100 دینار بھی دیے جائیں، 100 دینار بہت ہوتے ہیں سونے کے، اگر کسی کو سونے کے اشرفیاں دی جائیں تب بھی وہ اس مال پر راضی نہیں ہوگا، چاہے وہ غریب آدمی ہو کوئی بھی ہو۔ مال پر آج کوئی بھی راضی نہیں ہے، یعنی تھوڑے سے مال پر کوئی راضی نہیں۔ تو اس زمانے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر کسی کو 100 اشرفیاں سونے کی دی جائیں اس پر بھی وہ راضی نہیں ہوگا۔ اور ایک حدیث غالباً حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کسی اور صحابی سے ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عراق والوں پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ ان کے پاس ایک درہم بھی باقی نہیں رہے گا اور گیہوں کا ایک چلو، ایک کھٹوری بھی ان کے پاس کھانے کی نہیں رہ جائے گی۔ ایسی حالت ان کی آئے گی۔ آج عراق اسی حالت میں جا رہا ہے۔ جتنی بھی میں نے احادیث بیان کی وہ تقریباً حالات ایسی ہی ہیں میرے عزیز ہو۔ مال پر ہمارا سب کا اس طرح سے یعنی حملہ کرنا، کسی بھی چیز پر آج اکتفا یا پھر قناعت نہیں رہ گئی، اور اہل عراق کی حالت بہت ہی خراب ہے۔ ہم نے دیکھا ہے ان کے پاس کھانے کے لیے گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ملتا، ایک ٹکڑا ان کو دینے جاتے ہیں تو جھپٹا مار لیتے ہیں۔ تو یہ اور حالات ہو سکتا ہے، ایسے ہی ہونے والے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان علامات میں میرے عزیزوں اب مومنین مسلمانوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ جتنی چیزیں میں نے آپ کو بتایا، جس کو یہ معلوم ہو جائے کہ قیامت اتنی قریب ہے اور اس کے بعد اگر وہ زندگی گزارنے کے طریقوں میں تبدیل نہیں کرتا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے اپنی قسمت میں محرومی لکھ لی ہے، اس نے خود اپنی قسمت کو اپنے ہاتھوں تباہ کیا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بچوں، جوانوں، میری ماؤں اور بہنوں، اتنا وقت قریب ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہمارے اٹھائے جانے کا وقت، ہمارے حساب کتاب کا وقت، ہمارے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری کا وقت بہت ہی قریب آ چکا ہے۔ جلدی سے اپنے اپنے حساب کتاب ختم کر لو، جمع کر لو، اور پھر تیاری اس بات کی کرو۔ صرف میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بار اپنے حجرے سے باہر نکلے، صحابہ کرام کسی بات میں ہنس رہے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہنستے ہوئے، زور سے ہنستے ہوئے دیکھا تو صرف اتنا فرمایا، تم میں سے کون ہے جس کی قیامت کی تیاری مکمل ہو چکی ہے؟ کیا اپنا حساب کتاب دینے کی پوری تیاری کر چکے ہو؟ تو پھر کس بات پر اتنی تم کو ہنسی ہے؟ صحابہ سب رونے لگ گئے، ہم میں سے کسی کی کوئی تیاری نہیں۔ میرے عزیزوں، جو صحابہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر جان نثاری کرنے والے، وہ جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یوں روتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی تیاری نہیں ہے، تو آج ہم جیسوں کے پاس کون سی تیاری ہے؟ ہمارے پاس کون سا اعمال کا ذخیرہ ہے؟ ہماری نمازیں باقی ہیں، ہماری بہت ساری چیزیں باقی رہ گئی۔ عزیزان گرامی وقار، اپنے حساب کتاب کو فوراً طویل مت کریں، اس کو لپیٹنا شروع کر دیں اور اپنی تیاریوں میں لگ جائیں۔ اب حالات ہمارے امتحانات کے ہیں اور بہت زیادہ ہم آزمائے جائیں گے۔ اب ہم شاید فتنوں کے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں، اب ہو سکتا ہے آج کل ہم بھی دنیا سے چلے جائیں، لیکن میں اپنے بچوں کا سوچتا ہوں، اب جو چھوٹے بچے اور جو نئی نسل، نئی جنریشن آ رہی ہے، ان کے متعلق بھی میں سوچتا ہوں پتہ نہیں وہ کس قدر آفات اور فتنوں سے مقابلہ کریں گے اور ان کے زمانے کتنے چیلنجز والے ہوں گے۔ اس لیے 2 ذمہ داریاں ہیں آپ کی۔ آج آپ اپنے گھروں میں اسلامی ماحول، تاریخ، قیامت اور علامات قیامت کثرت سے ذکر کرو اور اپنے بچوں کو اس کے لیے تیاری سکھانا شروع کر دو۔ ایک اور بات جو اہم تھی وہ یہ ہے کہ دجال جو آئے گا
اس کے متعلق یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب لوگ بھول جائیں گے، اس کا ذکر بھی نہیں ہو رہا ہوگا دنیا میں، اس وقت وہ ظاہر ہو جائے گا. لوگ خوشیاں منا رہے ہوں گے اس وقت، ملحمت الکبریٰ کی فتح کی، قسطنطنیہ کے فتح کی خوشیوں میں مصروف ہوں گے. اچانک دجال آئے تو دجال کے آنے کی خبریں اپنے بچوں کو دیتے رہیں اور استغفار کی کثرت کریں اپنے گھروں میں. یہ ماحول تبدیل. عزیزان گرامی وقار و حاضرین، آج کے پرفتن حالات جس میں ہر بندہ آج ایک عجیب سی کشمکش میں ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے وہ پرکھنے میں ہی اس کا اکثر وقت چلا جا رہا ہے. آخر کس کی بات کو صحیح مانیں، کس کی بات کو غلط مانیں. میں دینی باتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ آج جو حالات سنائے جا رہے ہیں، بتائے جا رہے ہیں، ان حالات میں کس چیز کی طرف دیکھنا چاہیے انسان کو. صبح سے لے کر شام تک میڈیا ہمیں کچھ اور بتا رہا ہے، ہر نیوز چینل کچھ اور خبریں دے رہی ہیں. کچھ عینی جو شاہدین ہیں آنکھوں سے دیکھے ہوئے وہ لوگ کچھ اور بتا رہے ہیں، لیکن کچھ پڑھے لکھے لوگ اور محققین مدققین وہ کچھ اور باتیں بتا رہے ہیں. تو ایک عام سا بندہ ان میں الجھ گیا ہے، کس کی بات پر یقین کروں. خواہ وہ بیماری کے نام پر ہو یا جنگوں کے معاملات پر ہو یا حالات کسی بھی، میں خاص کسی ایک ٹاپک پر بات نہیں کر رہا ہوں. یعنی آج پوری دنیا جس وبا سے جوجھ رہی ہے، ان میں کس پر اعتبار کریں؟ ڈاکٹروں کی بات، حکومت کی بات، یا میڈیا کی بات، یا پھر عوام جنہوں نے عینی مشاہدہ کیا ہے، کس کی بات کا اعتبار کیا جائے؟ میرے عزیزو، اس کا خالصتاً ایک ہی حل ہے. آپ اس کی اس کی بات کو نہ دیکھیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین کریں. بھروسہ اور اعتماد اور ایمان ہمیں اگر حکم ہے کسی کی بات پر کرنے کا، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے. رب ذوالجلال نے جو بیان فرما دیا اس پر ایک مسلمان کا یقین ہے، اور اسی طرح میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا وہ قیامت تک کے لیے اٹل ہے، اور ان تمام چیزوں پر یقین رکھنا ایک مسلمان کا فرض عین ہے. باقی رہی باتیں جھوٹ بھی ہو سکتی ہیں، سچ بھی ہو سکتی ہیں، ان میں آپ الجھ کر کے اپنے آپ کو پریشان نہ کریں. لیکن میں ایک بات اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو اور سب لوگوں کو جن کے اندر تھوڑی بہت بھی عقل ہے، ان سے میں یہ گزارش کروں گا، جب بھی دنیا میں کوئی حالات پیدا ہوں، سب سے پہلے اس کو تاریخ میں دیکھ لیں. احادیث میں اس سلسلے میں کوئی ہمیں روشنی ملتی ہے؟ یقیناً ملے گی. آج حالات ایسے ہیں کہ خود یا تو ہم ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، کسی سے پوچھتے نہیں. اگر آپ نے کسی بھی ابھرتے ہوئے مسئلے کو دیکھا اور آپ کا ذہن الجھنے لگ گیا، تو سب سے پہلی ذمہ داری ہے آپ کی مسلمان ہونے کی حیثیت سے علماء سے، مدققین محققین علماء سے رابطہ کریں اور پوچھیں کیا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث میں، آپ کے فرامین میں، آپ کی باتوں میں کہیں اس مسئلے کے بارے میں کوئی بات ملتی ہے؟ یقیناً وہ ڈھونڈ کر تمہیں بتائیں گے. کوئی شوشہ خالی نہیں چھوڑا گیا ہے اسلام میں، کچھ نہ کچھ اس کے متعلق رہنمائی تمہیں ملے گی. آج کے ان حالات پر میں آپ کو احادیث کریمہ کی طرف لے کر کے چلنا چاہتا ہوں. اے مومنوں، اے مسلمانوں، آج اپنا بستر، اپنا تکیہ، اپنا اوڑھنا بچھونا آپ حدیث رسول کو بنا لو. اس کے علاوہ اس وقت تمہاری خیر خواہی کرنے والی کوئی بھی تعلیم نہیں ہے. میں دیکھ رہا ہوں کوئی بھی دوسری نیوز، کوئی بھی دوسرے اخبار تمہاری خیر خواہی یا تمہیں صحیح علم دینے کی حد تک ہے ہی نہیں سوائے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. میں مسلمانوں سے تو یہ ضرور گزارش کروں گا، مومنین سے، کہ تم زیادہ سے زیادہ کثرت سے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف آؤ. سب سے بہترین ہدایت اگر کچھ ہے تو خود میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ خیر الحدی حدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی میں یہ حدیث عرض نہیں کر رہا ہوں، مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ بہترین اگر کوئی ہدایت ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہدایت ہے. اور علماء کو بھی یہی چاہیے کہ انہی احادیث کی روشنی میں ہی عوام تک باتیں رکھیں. آج کے جو حالات ہیں بہت تیزی سے بدل رہے ہیں. میں نے آخر میں غالباً شب قدر کے موقع پر یا ہماری ختم قرآن کی محفل میں عرض کیا تھا، بہت ساری
احادیث جو قیامت کے قریب ہونے والے معاملات کو بیان کرتی ہیں، جس میں ایک حدیث میں یہ بھی تھا کہ ہر 20 سال کے بعد زمانہ پوری طرح سے تبدیل ہو جائے گا، یعنی بہت تیزی سے، پہلے جو 10 سال پہلے تھا، 20 سال پہلے تھا، وہ اب وہ چیزیں نہیں رہیں گی، اکثر بدل جائیں گی۔ آپ خود دیکھیں، آج آپ 2020 میں چل رہے ہیں، ہم اگر 2000 میں چلے جائیں یا 2001 میں چلے جائیں تو بہت تبدیلی ہے۔ ہو سکتا ہے اس میں کچھ بچے ہوں جو اب 2000 کے بعد پیدا ہوئے ہوں، لیکن 2000 میں جو لوگ تھے، چاہے وہ بچے ہوں، جوان ہوں، وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں کیا تھا اور آج کیا ہے، ہمارے گھروں میں اس وقت کیا تھا اور آج کیا ہے، ہمارے چلنے پھرنے اور تمام تر سہولیات میں اس وقت کیا تھا، اب کیا ہے۔ بہت ساری چیزیں تبدیل ہو چکی ہیں۔ یہ تبدیلی ہمارے لیے بہت بڑی عبرت ہے میرے عزیزو، بہت بڑی عبرت ہے کہ ہم بہت تیزی سے قیامت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ میں بہت ساری حدیثیں مطالعے میں رکھا ہوں، اب اگر اس ٹاپک پر میں بیان کروں تو مجھے لگتا ہے کہ ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا، سیریز ہو جائیں گی۔ میں آج ابھرتی ہوئی ایک چیز کو آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ ایک نیوز نے مجھے چونکا دیا، ایک خبر جس کو سن کر کے میں خود چونک گیا کہ اسرائیل جو پوری دنیا کی برائیوں کا جڑ بن چکا ہے یہودیوں کی وجہ سے، ورنہ تو وہ ہمارے یروشلم، بیت المقدس، ارض مقدس ہے، میں اس پاک زمین کے متعلق نہیں کہہ رہا ہوں، یہودیوں کی جو آماجگاہ ہے، ان کے جو فتنوں کا مرکز بنا رہے ہیں، تو جہاں پوری دنیا کے لیے خرابی اور بہت ساری چیزوں کو وہاں سے گائیڈ لائنز ملتی ہیں، اب ان یہودیوں کے جو ناپاک عزائم اور منصوبے تھے، پہلے سے بھی تھے، اس پر میں نے کافی بحث کی ہے اور گفتگو بھی کی ہے، خطاب کیا ہے کہ پوری دنیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں ایک چند یہودیوں کی یہ خرافات۔ انہوں نے ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنے کے لیے بیت المقدس کو ختم کرنے کا بھی ناپاک ارادہ رکھا ہے، اس کو ڈھائیں گے، مسجد اقصیٰ کو، مسجد اقصیٰ ختم کر کے وہاں پر ہیکل سلیمانی بنانا ہے، مندر بنانا ہے ایک، جو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں تعمیر شدہ تھا، سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں۔ یہ اتنا ہی نہیں، بلکہ انہوں نے پورے اسرائیل کو گریٹر اسرائیل کا نام دیا۔ آپ بھی گوگل پر گریٹر اسرائیل ڈال کر کے دیکھیں تو آپ کو ایک میپ دکھے گا، دنیا کے نقشے میں انہوں نے اپنا ایک میپ ایسا بنایا ہے، ان کے دعوے کے مطابق اسرائیل کا حصہ صرف وہ نہیں ہے جہاں پر آج یہ ہیں، بلکہ یہ عراق کا بھی کچھ حصہ لینا چاہتے ہیں، مصر کا بھی کچھ حصہ، اردن کا جس کو جارڈن کہا جاتا ہے وہ بھی حصہ، اور پھر سیریا کا یعنی ملک شام کا حصہ، اور پھر سعودی عرب جو عرب شریف ہے، اس میں خیبر تک کا علاقہ شامل ہے، مدینہ طیبہ کے قریب قریب تک، اتنا پورا حصہ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ اسرائیل کا ہے اور وہ اس کو لے کر رہیں گے، جس سلسلے میں پوری دنیا میں یہ گھماسان ہے۔ آپ محسوس کریں گے جن ملکوں کا نام میں نے ابھی لیا ہے، انہی ملکوں میں سب سے زیادہ ابھی آپسی معاملات، خانہ جنگی شروع ہے۔ آپ مصر کے حالات بھی دیکھیں، پائیدار نہیں ہیں، عراق کو پوری طرح تباہ کر دیا گیا ہے، ملک شام کی حالت کیا ہے آج، اور جارڈن میں بظاہر دیکھنے کو ایک حکومت نظر آتی ہے، ورنہ وہاں پر بھی یہودیوں کی غلامی بہت زیادہ ہے، اور سعودی، ان کو تو دوسرا نام اگر یہودی کہا جائے، جو بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو وہاں پر منتظمین ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، سارے ملک کے باشندوں کے لیے نہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی خراب بات نہیں ہے، وہ مکمل ان کی غلامی میں ہے۔ بلکہ بہت سارے ایسی باتیں لیک بھی ہوئی ہیں کہ سعودی عرب کے جو ذمہ دار لوگ ہیں، انہوں نے اسرائیل کے بہت سارے خفیہ میٹنگیں اٹینڈ کی ہیں، جن کی ویڈیو لیک ہوئی تھی۔ کیا ضرورت تھی کہ ایک اسلامی کنٹری کو ایک اسرائیل کے یعنی وہاں کے منتظمین کے ساتھ میٹنگ اٹینڈ کرنے کی؟ بہرحال ان تفصیلات میں نہیں جاتا۔ اب جو چیز میں عرض کرنے جا رہا ہوں، اس کے لیے تھوڑی سی میں نے تمہید آپ کے سامنے رکھی۔ برسوں سے، تقریباً 100 سال کے قریب ہونے کو آ گئے، اسرائیل اپنی ہجرت وہاں، یعنی یہودی اپنی ہجرت کرتے 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 اسرائیل میں کافی بڑی تعداد میں آ گئے۔ پہلے تو یہ ایک چھوٹے سے حصے میں تھے، اور بڑھتے 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 اب پورے فلسطین کو انہوں نے اپنے اندر کر لیا ہے۔ اب فلسطین تھوڑا سا رہ گیا، اسرائیل بڑھ گیا۔
غزہ کی ایک پٹی ہے، اس کے اطراف پورے اسرائیلی آباد ہیں، یہودی آباد ہیں، حتیٰ کہ UNA میں، اقوام متحدہ میں یہ قرارداد پاس ہوئی تھی کہ یہودی اردن کے قریب کچھ علاقے ہیں جو فلسطینیوں کے، وہاں اپنی تعمیرات نہیں کریں گے۔ اس کے باوجود اسرائیل نے UNA کی مخالفت کرتے ہوئے ابھی تقریباً 2 لاکھ یہودیوں کو اس میں آباد کیا ہے، کئی بستیاں آباد ہو چکی ہیں۔ میں قریب آ رہا ہوں، آپ سوچ رہے ہوں گے یہ باتیں کیوں چھیڑ رہے ہیں، میں قریب آتا ہوں آپ کے۔ یہودیوں کو لا کر کے یروشلم میں بسایا جا رہا ہے۔ یروشلم یہ وہی شہر ہے جس میں بیت المقدس ہے۔ اب یروشلم کا جو لوکیشن ہے وہ تقریباً دنیا کے 3 بڑے ادیان کے لیے مقدس ہے، عیسائیوں کے لیے بھی، کیونکہ بیت اللحم وہاں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جہاں ہوئی تھی۔ یہودی بھی اس کو مقدس مانتے ہیں اور مسلمان بھی، کیونکہ وہ ہمارا قبلہ اول ہے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج کا مبدأ ہے۔ وہاں سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج کی شروعات ہوئی تھی، یعنی آسمانوں پر جانے کی۔ تو اس اعتبار سے یہ تینوں بڑے مقدس، یہ تینوں بڑے ادیان کے لیے مقدس حیثیت رکھتا ہے یہ علاقہ۔ اب یروشلم کے لیے ظاہر سی بات ہے مسلمان بھی، عیسائی بھی اور یہودی بھی، تینوں کا وہاں پر کچھ نہ کچھ دعویٰ رہا ہے۔ اب تک سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو فتح کیا، اس وقت سے لے کر اب تک مسلمان علی الاعلان اس میں نمازیں پڑھتے رہے اور اپنی عبادات کرتے رہے، اور حالات زمانہ میں سب کے ساتھ یعنی سب کو اجازتیں رہی ہیں، عیسائیوں کو بھی، یہودیوں کو بھی، ان کے مقدس جو بھی معاملات ہیں وہ کرنے کی اجازتیں رہی ہیں۔ لیکن جب سے یہودی وہاں پر آباد ہوئے، انہوں نے دخل اندازی شروع کی۔ اب حالت یہ ہے کہ بیت المقدس میں بھی پرمیشن ان کی لے کر کے مسلمانوں کو جانا ہوتا ہے، یہودیوں کی پرمیشن لے کر انہیں جانا ہے۔ خیر، اب میں قریب اپنے پوائنٹ پر آتا ہوں کہ سالوں بھر محنت کرنے کے بعد اسرائیل نے اب جا کر کے یہ اعلان کرنے کا طے کر لیا ہے۔ اب اگلا جو مہینہ آ رہا ہے جولائی میں نے جو خبر سنی وہ عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت یہ اعلان کر دیا جائے گا کہ اب یروشلم جو ہے اسرائیل کا کیپٹل سٹی ہے، راجدھانی ہے۔ اس کے بعد پوری دنیا کا معاملہ گرم ہوگا۔ ہم جون میں چل رہے ہیں، جولائی کے متعلق میں نے سنا ہے، بہرحال خبر غلط بھی ہو جنہوں نے مجھے سنایا ہے، لیکن ان کا ناپاک ارادہ اس سلسلے میں ہے ضرور۔ میرے عزیزو، ان ظالموں نے جو چیزیں پلاننگ کی ہیں وہ اپنی جگہ پر، میں اب حدیث رسول کی طرف آتا ہوں۔ اچھا، حدیث پاک سنانے سے پہلے ایک بات میں اپنی اس بات کی تائید کے لیے یہ بھی کہہ دوں، شاید آپ کو 2 سال قبل کی یہ خبر بھی معلوم ہوگی، جب امریکہ کا صدر اسرائیل کے دورے پر آیا تو اس نے اناؤنس بھی کیا، نہیں بلکہ امریکہ سے ہی اعلان کیا کہ ہم اپنی سفارت کو، اپنی ایمبیسی کو تل ابیب سے منتقل کر کے یروشلم میں لاتے ہیں۔ سب سے پہلا یہ ملک ہے امریکہ، US، جس نے یہ اناؤنس کیا کہ میں اسرائیل کا کیپٹل یروشلم کو مانتا ہوں۔ یہ ٹرمپ نے اعلان کیا تھا، 2018 کی بات ہے غالباً۔ اس وقت سے ہی یہ بات شروع ہو چکی ہے پوری دنیا میں کہ اب اسرائیل کا کیپٹل یروشلم ہے۔ اب سنیے حدیث پاک، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ نے یہ روایت بیان کی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، عمران بیت المقدس خراب یثرب، وخراب یثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح قسطنطینیت، وفتح قسطنطینیت خروج دجال، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، اس میں جو ترتیب وار باتیں بیان کی گئی ہیں وہ بہت توجہ سے آپ سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت المقدس کی آبادی ہوگی، بیت المقدس کے ارد گرد آبادی ہوگی، مدینہ ویران ہوگا۔ مدینہ طیبہ کی بات کر رہا ہوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کو ویران کیا جائے گا۔ اور مدینے کی ویرانی، اب یہ ویران میں توہین کے لفظ میں نہیں استعمال کر رہا ہوں، حدیث پاک میں خراب کا لفظ آیا ہے جس کا معنی تو ویرانی ہوتی ہے۔ ویرانی کس طرح کی ہے وہ ابھی میں تشریحاً عرض کروں گا۔ اور مدینے کی ویرانی ایک بڑی جنگ کا آغاز ہوگا، بہت بڑی جنگ، جس کو الملحمۃ الکبریٰ بھی کہا گیا ہے، اور
کچھ احادیث میں الملحمۃ العظمیٰ بھی کہا گیا ہے، وہ ایسی جنگ کہ دنیا میں ویسی جنگ کبھی بھی نہیں ہوئی تھی اور اس کے بعد پھر کبھی ہوگی بھی نہیں، اتنی بڑی جنگ ہوگی۔ یہ مسلمانوں اور کفار و مشرکین کے درمیان، اب جن لوگوں یعنی رومیوں کے درمیان، رومی اور مسلمانوں کے درمیان، عیسائیوں کے درمیان یہ جنگ ہے۔ کتنی باتیں عرض کیا میں نے، بیت المقدس کی آبادی، مدینے کی ویرانی، مدینے کی ویرانی، ملحمۃ الکبریٰ کی شروعات ہوگی۔ اب یہ ملحمۃ الکبریٰ کہاں ہوگا، کیسے ہوگا، اس پر میں آتا ہوں۔ ملحمۃ الکبریٰ کے اختتام پر قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا۔ قسطنطنیہ ایک شہر ہے، اس پر بھی میں گفتگو کرتا ہوں۔ قسطنطنیہ جیسے ہی فتح ہوگا دجال ظاہر ہو جائے گا۔ یہ ترتیب ہے، بڑی نشانیوں کی ترتیب میں یہ ایک بات۔ اب اسی پر اگر گفتگو کریں تو بات طویل ہو جائے گی، اور حالات پورے کے پورے اس حدیث کے قریب آ رہے ہیں، اس لیے مجھے آج آپ کو اس حدیث کو سنانا پڑ رہا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اب حالات دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عمران بیت المقدس خراب یثرب، بیت المقدس کی آبادی۔ اب اس آبادی سے مراد کیا ہے؟ محدثین دو طرف گئے ہیں۔ بعض نے یہ کہا کہ اس کے آس پاس آبادی بہت بڑھ جائے گی، اب وہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا مسلمانوں کی آبادی کوئی بھی مطلق ہے، یعنی وہ بہت ہی بڑا شہر بن جائے گا، اور یہودی مسلسل وہاں پر یہودی کالونیاں بنا رہے ہیں۔ ابھی تقریباً ابھی اس سال کی خبر ہے، میں آپ کو بتاؤں 2 لاکھ یہودیوں کو انہوں نے آباد کیا، وہاں پر کالونیاں بنائیں، بستیاں بنائیں غیر قانونی طریقے سے، اور تقریباً 25 سال سے مسلمانوں کی دکانیں بند ہیں، تالوں پر بھی جالے لگ چکے ہیں۔ آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں بیت المقدس کے ارد گرد جو کرفیو لگے ہوئے تھے وہ ابھی تک لگے ہوئے ہیں، لیکن ان کی آبادی بڑھ رہی ہے۔ اگر حدیث پاک کے مفہوم میں یہی ہے کہ ان کی آبادی ہے تو بھی کوئی حرج نہیں، حدیث پاک میں مطلق فرمایا گیا بیت المقدس کی آبادی۔ مگر اس کے مطابق ایک اور حدیث پاک ملتی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دیکھو گے کہ خلافت ارض مقدسہ میں جا چکی ہے تو سمجھ لو کہ بڑی نشانیاں سب ظاہر ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ خلافت ارض مقدس کا مطلب بیت المقدس، خلافت اگر ارض مقدس میں آ گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں کی خلافت پھر سے قائم ہوگی اور وہ بیت المقدس سے ہوگی۔ اب اس حدیث کے متعلق فرمایا گیا کہ اب ارض مقدس میں جب خلافت قائم ہوگی تو وہاں پر آبادی بڑھ جائے گی، کیونکہ دارالخلافہ جہاں ہوتا ہے، دارالحکومت جہاں ہوتا ہے وہ تو مین شہر ہوتا ہے، وہاں پر کثرت سے آبادی ہوگی۔ تو ایک حدیث کا مفہوم، اس حدیث کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اب کے جو حالات مجھے نظر آ رہے ہیں اس حدیث کے مطابق، 2 چیزیں کیا آپ کو ساتھ ساتھ نظر نہیں آ رہی ہیں؟ ایک طرف ان لوگوں نے بیت المقدس پر ظالمانہ جابرانہ قبضہ جمایا ہوا ہے اور کالونیاں بسا رہے ہیں، اور ان قریب آپ دیکھنا کہ اناؤنس ہو جائے گا، پورے کے پورے دنیا کو سینٹرلائز کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آپ دیکھیں گے ان باتوں کو، ساری بینکوں کا، ساری بڑی کمپنیوں کا مرکز اسرائیل بن جائے گا۔ آج بھی پوری دنیا میں جتنے اسلحے، ویپنز، ہتھیار سپلائی کرتے ہیں، کیے جاتے ہیں، اس میں سے بھاری مقدار 60 یا 70% حصہ اسرائیل کا ہے۔ پوری دنیا کو ہتھیار سپلائی کرنے میں یہ چھوٹا سا ملک بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ بڑی بڑی کمپنیوں کے مالک اسرائیلی ہیں، آج بھی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جن کو گنانے میں وقت لگ جائے گا۔ یہ ساری کی ساری کہاں مرکزیت اختیار کر جائیں گی؟ اسرائیل میں۔ اب وہی ان کا جو خواب ہے، یہودیوں کا یہ خواب ہے کہ ہم گریٹر اسرائیل بنا کر کے رہیں گے، جو انہوں نے میپ میں بنایا ہے اتنا لمبا چوڑا، وہ خیبر تک کا علاقہ قبضہ کرنا ہے۔ اس اعتبار سے وہ عملی طور پر کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، مگر میں حدیث بیان کر رہا ہوں آپ کو۔ بیت المقدس کے ارد گرد آبادی، مدینے کی ویرانی، ایک طرف یہ یہودی کالونیاں بسا رہے ہیں اور دور دور سے ہجرت کر کے وہاں پہنچ رہے ہیں، اور ساری بڑی کمپنیوں کا مرکز یروشلم بنانا چاہ رہے ہیں۔ امریکہ نے ایمبیسی منتقل کر دی، اب اس کے بعد اس کے نقش قدم پر دوسرے ملک بھی دھیرے دھیرے اپنی ایمبیسیاں کہاں لے کر کے آئیں گے؟ یروشلم میں لے کے آئیں گے۔ دوسری طرف ادھر مدینہ طیبہ کو دیکھیں، مدینہ طیبہ مسلسل 3 ماہ ہو چکے مسجد نبوی کو بند رکھا گیا ہے۔ اب مدینہ کی ویرانی سے کیا مراد ہے؟ عزیزان گرامی،
میرا کلیجہ حلق کو آ جائے اگر میں وہ حدیثیں آپ کو پڑھوں کہ سناؤں. اور یہ حدیثیں صحیح مسلم شریف میں ہیں، بخاری شریف میں ہیں، صحیح ابن حبان اور موطا امام مالک، یہ 4 مقدس اور بہت ہی بڑی کتابوں کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، تم دیکھو گے عنقریب مدینے کو ایسا چھوڑ دیا جائے گا، مدینے کو چھوڑ دیا جائے گا، یہاں تک کہ اس کے رہنے والے اور زیارت کرنے والے مدینے سے خالی ہو جائیں گے اور مدینے میں درندے آئیں گے، یہاں تک کہ مسجد نبوی میں کوئی درندہ داخل ہو جائے گا. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ طیبہ کے پھر پھل اور پھول جو کثرت سے ہوں گے وہ کون کھائیں گے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف پرندے اور درندے کھائیں گے. مدینہ خوب خوشحال ہوگا، یہاں تک کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دیکھو گے ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ اپنے بھتیجوں کو، اپنے اس میں حدیث میں ہے کہ اپنے بھتیجے کو آدمی بلائے گا، اپنے چچیرے بھائی کو بلائے گا اور کہے گا کہ چلو خوشحالی کی طرف، چلو خوشحالی کی طرف. کہاں؟ مدینے میں رہنے والے لوگ یہ بول کر کے مدینہ چھوڑ کر کے جائیں گے، خوشحالی کی طرف چلو. جبکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ المدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، مدینہ ان کے لیے سب سے بہتر ہوگا اگر وہ جان لیں. اگر ان کو تھوڑی بھی شدھ بدھ ہے تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مدینہ ان کے لیے خیر ہے، لیکن وہ مدینے کو چھوڑ کر خالی کر کے جائیں گے. اب مدینے کی ویرانی سے مراد یہی ہے تو وہ ابتدا ہم اپنی آنکھوں سے آج دیکھ رہے ہیں. مدینہ طیبہ میں رہنے والے لوگ، ہم جیسے لوگ تو دور پڑے ہوئے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چوکھٹ کے بوسوں کے لیے ہم منتظر ہیں. کئی موسم آئے چلے گئے، رمضان بھی گزر گیا، حج بھی گزر گیا. یہ وہ موسم ہوتے ہیں کہ حجاج کی زبانوں سے لبیک سنتے ہی میرے آقا کی یاد آ جاتی تھی کہ یہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامی پیش کرنے کے لیے جا رہا ہے. مگر یہ سارے موسم گزرتے گئے میرے عزیزو، ہم تو دور بیٹھے صرف ترستے رہ گئے، لیکن جو مدینہ طیبہ میں موجود ہیں ان سے بھی آپ پوچھیں. ان ظالموں نے ان لوگوں کو بھی دربار رسالت میں حاضر ہونے سے روک رکھا ہے. محض ایک بیماری بہانہ، کورونا وائرس کے بہانے پر روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے آنے جانے کی پابندی ہے. اگرچہ ان لوگوں نے تھوڑی مسجد کھولی ہے، کچھ مخصوص علاقے کھولے ہیں، لیکن مسجد نبوی روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حاضری نہیں ہے. تو کیا یہ ویرانی نہیں ہے؟ عبادتوں کا نہ ہونا یہ سب سے بڑی ویرانی ہے، اور وہاں کے لوگوں میں یہ تمام چیزیں آئیں گی. میرے عزیزو، اس سلسلے کو سن کر کے آپ یہ مت سمجھنا کہ میں نے مدینہ طیبہ کی بے ادبی کی ہے. سچ بتاؤں، زندگی کی صرف ایک ہی خواہش ہے کہ اللہ رب العزت اگر ہماری کسی نیکی پر کوئی اجر دے گا تو میں صرف اتنی طلب رکھتا ہوں کہ مولا مجھے جنت البقیع میں دفن عطا کر دے. میں مدینہ طیبہ کے لیے عزیزان گرامی وقار یہ کوئی دکھاوے کی یا ریاکاری کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ دعا کرتا بھی رہتا ہوں. مگر ان حدیثوں میں جو باتیں ہیں اس کو آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ کیا مدینہ ایسا ویران ہو جائے گا. یہ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. لیکن جو لوگ چھوڑ کر کے جائیں گے مدینہ، جو باشندے ہوں یا زائرین ہوں جو خالی کریں گے، ان کے بھی متعلق مدینہ طیبہ کی فضیلتوں میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، مدینہ طیبہ ایک بھٹی کی طرح ہے. آگ کی بھٹی جس طرح سے ہوتی ہے کہ لوہے کو اس میں ڈالیں تو جس طرح سے بھٹی میل کچیل کو نکال دیتی ہے، سونے کو آپ سونار کے پاس دیں وہ تپاتا ہے آگ میں، جتنا ویسٹیج ہے وہ نکل جاتا ہے، پیوریٹی باقی رہتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ ہر خبیث کو اپنے اندر سے نکال کر باہر کرے گا، صرف وہی رہ جائیں گے جو طیب ہوں گے، صرف وہی رہ جائیں گے. یہ چند دنوں کے لیے ہو سکتا ہے مدینہ طیبہ کی ویرانی، لیکن دوسری حدیثوں میں یہ بھی ملتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دجال مدینے میں نہیں آئے گا، یاجوج ماجوج مدینے میں نہیں آئیں گے، بڑے بڑے فتنے مدینے میں نہیں آئیں گے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ان الایمان لا یأزر الی المدینہ کما تأزر الحیۃ الی جحرہا. ایمان پوری دنیا سے لوٹ کر کے مدینے میں ایسا آ جائے گا جیسے سانپ گھوم پھر کر کے واپس اپنے سوراخ میں آ جاتا ہے، اپنے بل میں جیسے آ جاتا ہے سانپ. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایمان مدینے میں رہ جائے گا.
تو ویرانی سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے خراب ہو جائے گا، یہ چند دنوں کے لیے ہو سکتا ہے۔ مسجد نبوی شریف کی اذانیں اور مسجد نبوی شریف کی نمازیں بند کر دی جائیں گی، وہ تو ہم اپنے آنکھوں سے آج دیکھ رہے ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، نمازیں جس طرح سے بھی وہ لوگ ادا کر رہے ہیں۔ حد ہو گئی میرے عزیزو، حد ہو گئی۔ ارے لوگ تو وہاں مرنے کی تمنا رکھتے ہیں، اگر کوئی بیماری کا مسئلہ اس طرح سے ہوتا کہ جان لیوا ہے تب تو ہم سمجھتے، لیکن جس بیماری کو تم لوگوں نے آج پوری دنیا میں ڈر اور خوف کا ماحول بنا کر لوگوں کو وسوسوں میں ڈال رکھا ہے، یہ بیماری سردی اور بخار سے زیادہ کچھ نہیں۔ یہ میں بڑی بات کہہ رہا ہوں، اگر تو مجھے پکڑیں میرے عزیزوں، میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کینسر سے اتنے اچھے ہوتے ہوئے لوگوں کو آج تک میں نے نہیں دیکھا، HIV سے اچھے ہوتے ہوئے، کیور ہوتے ہوئے اتنے لوگوں کو نہیں دیکھا۔ میں صرف اگر اپنے انڈیا کی بات کروں تو 4.5 لاکھ لوگوں کو آج یہاں بتا رہے ہیں، جس میں سے تو 3 لاکھ اچھے ہو چکے ہیں۔ اتنی بڑی تعداد اگر اچھے ہو سکتے ہیں، کیور ہو سکتے ہیں، تو یہ بیماری جان لیوا کیسے ہو گئی؟ اس کو جان لیوا کہتے ہیں۔ اس سے زیادہ خطرناک تو BP ہے، شوگر ہے۔ کبھی بلڈ پریشر والوں کو صحیح ہوتے ہوئے سنا ہے آپ نے؟ شوگر کے مریض کو کیور ہوتے ہوئے سنا آپ نے؟ وہ چلتا رہتا ہے کنٹینیو موت تک۔ اس بیماری کو اتنا بڑا بنا کر کے کیوں خوف کے ماحول میں لوگوں کو مجبور کیا گیا ہے آج؟ اس سلسلے میں پھر کبھی میں گفتگو کرتا ہوں، ان کی نیت صاف نہیں ہے، پوری دنیا ظالم بنی ہوئی ہے اور اس ظلم کی چکی میں عوام، غریب، سارے لوگ پس رہے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ جو بھی آواز ان کے خلاف اٹھائے گا اس کو کیس کریں گے، اندر لے جائیں گے، اور نہ جانے ان کے ساتھ کیا کیا برا کریں گے، مجھے معلوم ہے۔ اس کے باوجود میں گفتگو کر رہا ہوں صرف اس لیے کہ اے غیور مسلمانوں، بیدار ہو جاؤ، اللہ تمہارا حامی ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہارے ناصر و مددگار ہیں۔ اپنی ان تمام پھیلائی ہوئی باتوں پر اعتماد اور بھروسہ نہ رکھو، ایمان نہ لاؤ ان کی تمام باتوں پر۔ بات یہ عرض کر رہا تھا، مدینہ طیبہ کو جس طرح سے ویران کرنے کی ان لوگوں نے کوشش کی، اللہ اکبر، آج بتانے سے زبان لڑکھڑا جاتی ہے۔ اب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا کہ وَخَرَابُ یثرب خروج الملحمۃ الکبریٰ، خروج الملحمہ، ملحمہ کیا ہے یہ؟ اب اس پر میں بات کروں۔ دنیا کی سب سے بڑی جنگ، ملحمہ جو ہے یہ لحم سے بنا ہوا ایک لفظ ہے، گوشت کاٹنے کی جو دکان ہے اس کو ملحم بھی کہتے ہیں۔ ملحمہ، اس میں گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے اس کو بہت بڑی ملحمۃ الکبریٰ، یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا خراب یثرب خروج الملحمہ۔ ملحمہ کیا ہے؟ ایک بہت بڑی جنگ ہے۔ دوسری حدیثوں سے اس کے متعلق جو تائید ملتی ہے، ایک حدیث میں یہ بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ رومیوں کے ساتھ تم آماق میں یا دابق میں نہ اتر جاؤ۔ یہ 2 جگہوں کے نام میں بتا رہا ہوں، مرج دابق اور آماق، یہ لفظ آئے ہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ملحمۃ الکبریٰ ہوگی، سب سے بڑی جنگ ہوگی مسلمانوں میں اور عیسائیوں میں، اور یہ غوطہ میں ہوگی، جو دمشق کا ایک علاقہ ہے، غوطہ، حدیث میں لفظ بھی آیا ہے۔ مسلمانوں کا مرکز غوطہ ہوگا، اس وقت تمام مسلمان وہاں جمع ہوں گے دمشق میں، غوطہ۔ اور جو جنگ ہوگی وہ علاقہ ہے مرج دابق، جو حلب کے قریب ہے، ایک بہت بڑا میدان ہے، اب بھی موجود ہے، جس کو آج انگلش میں ایلیپو کہتے ہیں، وہ حلب ہے۔ حلب کے قریب میں یہ علاقہ موجود ہے۔ اب ملک شام کی حیثیت کو بھی آپ سمجھ لیں، قیامت کی نشانیوں میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو مومن ہوں گے وہ سب ملک شام کی طرف ہجرت کر جائیں گے۔ سب کس طرف جائیں گے؟ ملک شام کی طرف، جس کو سیریا کہتے ہیں، اور عربی میں کچھ لوگ سوریا کہتے ہیں۔ سیریا کی طرف سب لوگ چلے جائیں گے۔ آج آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ سیریا چھوڑ کر کے لوگ جا رہے ہیں، اور ایسے حالات میں آپ کہہ رہے ہیں کہ سارے لوگ سیریا میں آئیں گے۔ چاہے پورا سیریا آج خالی ہو جائے، پھر بھی مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر یقین ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ پورے مومنین ہجرت کریں گے تو ضرور وہ ہجرت کریں گے، آج یا کل تمام مومنین وہ جمع ہوں گے، کیونکہ شام جو ہے ارض حشر و نشر ہے، یعنی
قیامت کا میدان ملک شام کو بنایا جائے گا، یہ بھی حدیث پاک میں ہے۔ قیامت کا میدان کہاں ہوگا؟ ملک شام کو بنایا جائے گا، اور تمام مومنین ملک شام کی طرف ہجرت کر کے جائیں گے۔ اب یہ جو ملحمۃ الکبریٰ ہے، سب سے بڑی جنگ، کتنے لوگوں کے مقابل میں آپ کھڑے ہوں گے جانتے ہیں آپ؟ ایک حدیث میں ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت رومی، پہلے سے حالات اگر میں بتاؤں تو یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اور عیسائی، یعنی تم اور مسلمان اور رومی عیسائی صلح کے ساتھ چل رہے ہوں گے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ صلح کر کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوں گے، اور ان دونوں کا جو دشمن ہوگا اس سے لڑ رہے ہوں گے۔ کئی سالوں تک یہ بات چلے گی۔ عیسائیوں کا بھی جو دشمن ہے اور مسلمانوں کا بھی جو دشمن ہے، ہو سکتا ہے وہ یہودی ہوں، اینٹی کرائسٹ جن کو کہا جاتا ہے، وہ لوگ ہوں، ان کے ساتھ لڑ رہے ہوں گے۔ اس کے بعد ایک دن ایسا ہوگا کہ ایک عیسائی رومی وہ صلیب توڑ دے گا، اور بدعہدی کریں گے اس صلح میں، وہ لوگ صلح کو توڑ کر کے بد شکنی کریں گے، تو پھر مسلمانوں اور عیسائیوں میں ایک بہت بڑی جنگ ہوگی۔ اس وقت سارے عیسائی جو جمع ہوں گے، 80 جھنڈوں تلے وہ لوگ جمع ہوں گے۔ کتنے؟ 80 جھنڈے، ہر جھنڈے کے تحت، ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 لوگ ہوں گے۔ اس اعتبار سے تقریباً کتنے ہو گئے؟ 9,60,000 کے قریب۔ 9,60,000 کی فوج ایک طرف ہوگی۔ یوں سمجھ لیں کہ مومنین کے مخالفت میں، مسلمانوں کی مخالفت میں پورا کفر جمع ہو جائے گا۔ اس میں جہاں جہاں یہ لوگ ہوں گے سب کو جمع کر لیں گے۔ یہی ملحمۃ الکبریٰ ہے، سب سے بڑی جنگ ہے۔ اور اس جنگ میں مسلمان کس طرح ہوں گے؟ بعض حضرات نے کہا کہ وہ امام مہدی کی قیادت میں لڑیں گے، لیکن حدیثوں میں ایسا لفظ تو ہے نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ امام مہدی کے بغیر بھی لڑیں۔ قیادت کون کرے گا، کیسے کرے گا، اس کے متعلق وضاحت نہیں ملتی، لیکن البتہ یہ بات ہے کہ ان میں سے 1/3 لوگ، مسلمانوں میں سے 1/3 کے قریب، 1/3 بھاگ جائیں گے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کبھی ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ کے لیے مردود مریں گے، ان کی توبہ کبھی نہیں قبول ہوگی، وہ جہنم میں جائیں گے، جو میدان چھوڑ جائیں گے۔ اور 1/3 اس میں سے شہید ہوں گے، دوسرا 1/3، یعنی 3 حصے کریں گے اگر مسلمانوں کے، تو 1/3 میدان چھوڑیں گے، 1/3 شہید ہو جائیں گے۔ ہم افضل الشہداء، حدیث میں فرمایا گیا کہ وہ شہیدوں میں سب سے افضل ہوں گے، وہ شہیدوں میں سب سے افضل۔ باقی جو 1/3 بچے ہوں گے یہ ان پہ فتح پالیں گے، ان پہ فتح پالیں گے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو فتح ہوگی۔ یہ ملحمۃ الکبریٰ ہے۔ یہ کہاں لڑی جائے گی، کیسے لڑی جائے گی، سب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف بیان فرمایا۔ اس پر اور تحقیق کرو نوجوانوں، بچوں۔ اب میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوا آتا ہوں۔ جو حالات آج تھے، جس کی طرف آج اشارے مل رہے ہیں، پورے دنیا کی پالیٹکس گرم ہو چکی ہے، اس سلسلے میں نے یہ حدیث عرض کی۔ میں آخری یہ 2 باتیں عرض کر کے کچھ تبصرہ کروں۔ اور جیسے ہی ملحمۃ الکبریٰ ختم ہوگی، حدیث پاک کے لفظ ہیں فتح قسطنطینیہ۔ قسطنطنیہ کیا ہے؟ یہ آپ ہو سکتا ہے یہ لفظ سن رہے ہوں، حالانکہ یہ پرانا لفظ ہے اور علم والے جانتے بھی ہیں۔ یہ ترکی کا وہی شہر ہے جس کو آج استنبول کہا جا رہا ہے۔ اس شہر کے فتح کے سلسلے میں بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی۔ اول جیش غزاہا، ایک حدیث پاک میں ہے، وہ سب سے پہلا لشکر جو غزوہ کرے گا یا جہاد کرے گا اور قسطنطنیہ فتح کرے گا، وہ لوگ بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔ وہ فتح قسطنطنیہ جو ہے وہ پہلے کے دور میں ہو چکی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور اس کے بعد کئی مرتبہ جو ہے یہ شہر فتح ہوا ہے۔ سلطان محمد فاتح کا بھی نام آتا ہے اس میں، جو قسطنطنیہ جنہوں نے فتح کیا، کافروں کے ہاتھ میں گیا پھر فتح کیا، ان کے ہاتھ میں گیا پھر فتح کیا۔ اب تو چونکہ یہ ترکی کے پاس ہے، ترکی کا بڑا شہر ہے، اور ابھی ترکی میں مسلمان ہیں، اسلامی حکومت ہے،
لیکن جہاں تک خدشہ میرا ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہ ترکی کے ہاتھ سے نکل جائے گا استنبول شہر، یہ پھر سے عیسائیوں کے ہاتھ میں ہو سکتا ہے چلا جائے، اور ایک زمانے تک ان کے ہاتھ میں رہے گا، کیونکہ آج کے جو حالات بتا رہے ہیں لبرلزم وہاں پر کافی بڑھ چکا ہے، جو بلکہ میں اگر بتاؤں، آپ تحقیق کریں، ترکی کی حکومت کا جو آئین ہے، وہاں کا جو نظام ہے، اس میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ وہ ترکی کوئی ایک مذہبی حکومت نہیں، یعنی وہاں کا کوئی سرکاری مذہب نہیں ہے، بلکہ وہ جیسے انڈیا ہے سیکولر ہے، ہمارا کوئی سرکاری مذہب نہیں، اسی طرح سے ترکی کا بھی انہوں نے بنایا ہے، جب خلافت عثمانیہ ختم ہوئی تھی تب یہ بنایا گیا تھا اس طرح سے کہ موجودہ صدر نے اسلامی کام زیادہ کیے ہیں، لیکن آج بھی وہاں کا نظام ہے وہ سیکولر ہے، اور آج بھی بہت سارے وہاں امریکہ کے پٹھو موجود ہیں، بہت سارے ایسے جو منافق ہیں، وہ اپنے ماحول کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو مجھے جہاں تک اندیشہ لگتا ہے استنبول ان کے ہاتھ سے جائے گا اور عیسائیوں کے قبضے میں رہے گا، چونکہ حدیث پاک میں جو ترتیب بتائی گئی ہے، پہلے عمران و بیت المقدس کی آبادی اور مدینہ کی ویرانی ملحمۃ الکبریٰ کا ظہور ہوگا، یعنی بڑی جنگ ہوگی۔ اب وہ بڑی جنگ سالوں تک نہیں چلے گی، ایک بات یہ بھی سمجھ لیں، جیسے وار نہیں ہے یہ ورلڈ وار فرسٹ، ورلڈ وار ٹو، جس طرح سے ہوئی، بہت سارے لوگ اس کو ورلڈ وار 3 بھی سمجھ رہے ہیں، میں جہاں تک سمجھتا ہوں یہ ورلڈ وار 3 کی بات نہیں ہے جو ملحمۃ الکبریٰ میں بتائی گئی ہے، ورلڈ وار 3 ہو سکتی ہے آپسی ممالک میں، لیکن یہ جو ہے وہ صرف 2 دن 3 دن یا 4 دن کا ذکر آیا ہے، وار جو ہے کنٹینیو چلتی رہتی ہے، یہ جیسے جنگ بدر ہوئی 1 دن میں ختم ہوئی، جنگ احد تھی 1 دن میں ختم ہوئی، اسی طرح سے ملحمۃ الکبریٰ بھی جو ہے یہ بہت لمبے سالوں تک یا مہینوں تک نہیں چلے گی، زیادہ سے زیادہ اس کی مدت 1 ہفتہ ہو سکتی ہے احادیث پاک کی روشنی کے مطابق۔ تو عزیزان گرامی، اب ملحمۃ الکبریٰ کے ختم کے بعد کیا ہوگا؟ قسطنطنیہ فتح ہوگا، تو فتح ہونے کی جو بات کی گئی ہے، اگر آلریڈی پہلے سے وہ مسلمانوں کے قبضے میں ہے تو پھر فتح کی بات کیسے فتح کی بات کیسے ہو سکتی ہے؟ اور فتح قسطنطنیہ سے مراد اگر پہلے والی فتح جو حضرت عمر کے زمانے میں ہوئی یا سلطان محمد فاتح کے زمانے میں ہوئی، تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اس سے پہلے ملحمۃ الکبریٰ ہو چکی ہے، اس سے پہلے مدینہ ویران ہو چکا ہے، اس سے پہلے بیت المقدس کی آبادی، یہ ساری ترتیب الٹ جائے گی۔ تو اسی لیے میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے استنبول شہر آج کا یعنی عیسائیوں کے قبضے میں چلا جائے، پھر فتح ہوگا، اور وہ فتح کیسے ہوگی؟ جنگ سے نہیں، بلکہ حدیث پاک میں ہے وہ الملحمۃ الکبریٰ میں سے 1/3 جو لشکر تھا مسلمانوں کا، وہی جائیں گے فتح قسطنطنیہ کے لیے، اور وہ امام مہدی کی قیادت میں ہوں گے، امام مہدی کی قیادت میں ہوں گے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہاں پر وہ لوگ بغیر کسی قتل کے، بغیر کسی لڑائی کے قسطنطنیہ کو کیسے فتح کریں گے؟ مسلمان نعرہ لگائیں گے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جیسے وہ ایک بار بلند آواز سے کہیں گے اس کا ایک حصہ فتح ہو چکا ہوگا، دوسری مرتبہ کہیں گے تو استنبول کا دوسرا حصہ فتح ہو چکا ہوگا، یہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ تیسری مرتبہ مسلمان نعرہ تکبیر اس طرح بلند کریں گے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، قسطنطنیہ یعنی استنبول شہر فتح ہو چکا ہوگا۔ اب جو بات بتانی ہے وہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے۔ یہاں تک کی بات تھی، جیسے یہ قسطنطنیہ فتح کر کے ابھی اپنی یعنی تھکان کو دور بھی نہیں کر چکے ہوں گے، اسی وقت ایک آدمی ان کے پیچھے سے یہ اعلان کرے گا کہ اے مسلمانوں، دجال ظاہر ہو چکا ہے، تمہارے گھروں میں گھس کر کے تمہارے بیوی بچوں کو ختم کر رہا ہے، تو سارے پریشان ہو جائیں گے۔ ایک آفت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ دوسری آفت آ گئی۔ اب دجال کے ظہور کی خبر جیسے ہی سنیں گے، اس وقت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں 10 گھوڑ سوار، گھوڑے کا ذکر ہے، 10 گھوڑ سوار قسطنطنیہ سے نکلیں گے، پھر وہ ارض مقدس کی طرف آئیں گے یا اپنے وطن آئیں گے، اور بہت تیزی سے آئیں گے، جبکہ وہ خبر شیطان نے پھیلائی تھی جھوٹی ہوگی، پہلے جو شیطان کہے گا کہ دجال آ چکا ڈرانے کے لیے، لیکن جب وہ تمام مسلمان واپس اپنے اپنے گھر آئیں گے تب حقیقت میں دجال آ چکا ہوگا۔ اب سنیں، بڑی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میں ان میں سے ہر گھڑ سوار کو جانتا ہوں، اس کا نام بھی، اس کے باپ کا بھی نام، اور اس کے گھوڑوں کے رنگ بھی جانتا ہوں۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس کا مطلب مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ گھڑ سواری قیامت تک ختم نہیں ہوگی۔ یا ایک حدیث پاک میں یہ بھی ملتا ہے کہ لوگ اپنے پرانے ہتھیار کی طرف واپس آ جائیں گے، پرانے ہتھیار کی طرف واپس آ جائیں گے، یہ حدیث پاک میں ملتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے آج کے دور میں ہم سائیکل اور موٹر سائیکل پر چلنا نہیں چاہ رہے ہیں، رفتار اتنی تیز ہو چکی ہے، ہم جو ہے اب کاروں میں، اور کاروں سے زیادہ اب اور تیز ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ بلٹ ٹرین آ چکی ہے، اس سے زیادہ تیز ہم تو ایروپلین دیکھ چکے ہیں، راکٹ دیکھ چکے ہیں۔ اتنی تیزی کے زمانے میں پھر گھوڑے کا تصور کیسے؟ گھوڑا کیوں استعمال کرے گا کوئی؟ لیکن حدیث پاک میں اگر آیا ہے تو یقیناً، میرا یقین کہتا ہے، میرا ایمان ہے یہ کہ یقیناً لوگ گھوڑے پر ہی سواری کریں گے، اور اس وقت اپنی پرانے ہتھیار، ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے، جیسے کہ ایک سائنسدان نے کہا ہے، بڑا سائنٹسٹ ہے، اس نے بھی یہ بات کہا کہ میں ورلڈ وار 3 کے بارے میں تو نہیں جانتا کہ کیسے ہوگی، بایولوجیکل ہوگی، جیسے ابھی بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں وائرس پیدا کیا گیا ہے، اگر پیدا کر کے ایک ملک دوسرے ملک کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ بایولوجیکل وار ہے، ایک دوسرے کو مطلب وبا پھیلا کر کے ختم کرنا، یا پھر ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ہوگی کہ مطلب آن لائن جو ہے اس کا پورا سافٹ ویئر ہیک کر لیا، اس کی بینک کرپٹ کر دیا، یہ بھی ایک وار ہے، یا پھر جو ہے بارود سے ہوگی، پیٹروٹ میزائل سے ہوگی، کس سے ہوگی ورلڈ وار 3، اس کے بارے میں پکا کسی کو علم نہیں۔ اس سائنٹسٹ نے بھی یہ کہا، یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ ورلڈ وار 3 کس طرح کی ہوگی، لیکن یہ میں ضرور بتاؤں گا کہ ورلڈ وار 4 اگر ہوئی تو پھر وہ لکڑیوں اور تلواروں سے ہی ہوگی۔ وہ کیوں؟ اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا ورلڈ وار 3 میں لوگ اپنے پاس جو کچھ بھی ہے ایک دوسرے پر ڈال کر کے سب تباہ کر چکے ہوں گے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہوگا۔ یہ ہو سکتا ہے، یہ تشریح سمجھنے فہم کے قریب ہے۔ ہر ملک آج ایک دوسرے کو ڈرا رہا ہے اپنے نیوکلیائی پاور ہونے کا، اس کے پاس نیوکلیئر ہے اور ڈرا رہا ہے ایک دوسرا ملک، اور ممالک کے درمیان یہ رسہ کشی تو آج اتنی عروج پر آ گئی ہے، بارڈر کے مسئلے آج دیکھ رہے ہیں ہم۔ ہر ایک ملک جو ہے اب اس میں جو بڑے بڑے جو ممالک ہیں جن کے پاس آج بارود ہے، نیوکلیائی پاور ہے، اگر ان میں سے کسی نے بھی نیوکلیائی پاور کا استعمال کیا تو انجام اتنا خطرناک ہوگا۔ آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی کہ امریکہ نے ناگاساکی اور ہیروشیما پر جو نیوکلیائی بم گرائے تھے، ایٹم بم گرائے تھے، آج سے وہ تقریباً 80 سال کے قریب ہو گئے، زیادہ عرصہ ہو گیا، 70 سال کے قریب ہو گئے، آج تک وہ زمین بنجر ہے، وہاں سے کوئی ایک سبزہ نہیں اگتا، وہاں کے لوگ معذور پیدا ہوتے رہے سالوں تک، اتنی خطرناک اس کی زہریلی گیس ہے۔ اور اگر وہ اس زمانے کا نیوکلیئر تھا، اب اس وقت اور پتہ نہیں اس میں کتنا ڈیولپ کر چکے ہوں گے۔ ایک ایک ملک کے پاس اتنا نیوکلیئر ہے کہ یہ دنیا کو پوری دنیا کو ختم کرنے کے لیے اپنا وہ استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر کسی ملک نے تھوڑا سا بھی ایک دوسرے کے حق میں استعمال کیا تو مجھے جہاں تک لگتا ہے سارے ویپن، سارے مشینیں، ساری چیزیں ختم کر دی جائیں گی، سارے تار ٹوٹ جائیں گے، نہ کوئی مشین ہوگی، نہ کوئی موبائل ہوگا، نہ کوئی سیٹلائٹ ہوگا، پھر لوگ کس چیز پر آئیں گے؟ واپس اسی کلہاڑی پر آئیں گے، انہی تلواروں پر، انہی لاٹھیوں پر آئیں گے۔ تو یہ ہو سکتا ہے، اور قیامت کی نشانیوں میں یہ ہے۔ بہرحال بات میری طویل نہ ہو جائے، عزیزان گرامی وقار، آج پوری دنیا کے حالات اس طرف آ رہے ہیں، آپ غور سے دیکھنا کہ بیت المقدس کی طرف آپ کی توجہ ہمیشہ رہے۔ یہ پورے دھیان بھٹکانے کی کوشش تھی پوری دنیا میں، ہم سب کے ذہن کو دوسری طرف ڈالنے کی، کہ آج یروشلم کو کیپٹل بنانے کی یہودیوں نے ایسی سازش کی کہ پوری دنیا کو ایک وبا کے چکر میں مبتلا کر رکھا، اور سب کو ڈر کے ماحول میں، لاک ڈاؤن کے ماحول میں، کوئی پروٹیسٹ نہ کر سکے، کوئی باہر نہ آ سکے، قید کر دیا۔ ایک طرف اسلامی ممالک جن کو ہم کہہ رہے ہیں ان کو زرخرید غلام بنا چکا ہے، یہ سارے سعودی ہوں، جتنے بھی اس کے ہم نوا ہوں، ان میں سے کسی کے بھی اندر اس کے خلاف بولنے کی ہمت نہیں، جسارت نہیں، بلکہ اب تو یہ اپنے بارڈر بھی اسرائیل کے استقبال کے لیے کھولنے کو تیار ہیں۔ ایک بات یہ بھی حدیث پاک میں موجود ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
ویل للعرب من شر قد اقترب، تمام عرب کے لیے تباہی ہو، ویل ہے، بربادی ہو ایسے شر سے جو بہت ہی قریب آ چکا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ایک ایسا فتنہ اٹھے گا کہ عرب سب تباہ ہو جائیں گے، عرب سب مریں گے۔ اب وہ کون سا فتنہ ہوگا وہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور حدیث پاک کے لفظ یہ ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس فتنے میں جتنے عرب مارے جائیں گے وہ سب جہنم میں جائیں گے، قتلاہا فی النار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس فتنے کے جتنے مقتولین ہیں، جتنے مارے جائیں گے وہ سب جہنم میں ہوں گے، کیونکہ یہ سب دنیاوی غرض سے لڑ رہے ہوں گے آپس میں، اور یہ دنیاوی غرض سے لڑ کر کے مر رہے ہوں گے اور یہ جہنم میں جائیں گے۔ ہو سکتا ہے یہ وہی زمانہ ہے جس میں عرب تباہی کی طرف جائیں گے، ان کی تباہی قریب ہے۔ اور میں نے ایک حدیث پاک اس سے قبل بھی آپ کے سامنے رکھی تھی، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بادشاہ ہوگا، اس کے مرنے کے بعد اس کی گدی کو، اس کے تخت کو حاصل کرنے کے لیے 3 لوگ لڑیں گے، اور تینوں کو وہ تخت نہیں ملے گا، یہاں تک کہ یہ قتل و خون ریزی عام ہو جائے گی، اور یہ تباہی کا ایک دہانا شروع ہوگا۔ آج کے جو وہاں عرب کے بادشاہ کی جو سچویشن ہے وہ ایسی ہی ہے۔ میں یہ ایگزیکٹ نہیں کہہ رہا کہ اسی زمانے کے لیے یہ بات کہی گئی، ہو سکتا ہے اس کے بعد بھی ہوگا، لیکن حالات یہ بتا رہے ہیں کہ اس بادشاہ کے مرنے کے بعد یہاں پر بھی 3 دعوے دار ہیں۔ آلریڈی 2 کراؤن پرنسز کو ان لوگوں نے، 2 کراؤن پرنس کو انہوں نے ہٹایا، اب تیسرا یہ جو بیٹھا ہوا ہے۔ اب دیکھیں حالات کس کروٹ پر لے جاتے ہیں۔ میں حالات کی طرف لے کر کے آیا، اے مسلمانوں ان حالات میں بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہماری دستگیری فرمائی ہے، ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ افسوس ہے اس وقت جو ہے ہمارے بچے گیم میں مبتلا ہیں، ٹک ٹاک میں مبتلا ہیں، بہت ساری ایسی خرافات اور واہیات میں مبتلا ہیں، پوری رات پورا دن اس طرح کی فحاشیت میں مبتلا ہیں، تو ہمیں معلوم نہیں کہ دنیا کہاں چل چکی ہے اور کون سے پلاننگ ہو چکی ہیں۔ اسی لیے میں بارہا یہ کہتا ہوں کہ اٹھو وہ گر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا۔ اے امت محمدیہ کے غیور نوجوانوں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام